نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، برائی سے بچاتی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کا سوال حق ہے. نماز بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی ضرور ہے، اس میں نماز کا قصور نہیں میرے عزیز. نماز کو جس انداز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا وہ نماز تم نے اگر پڑھ لیا ہوتا، ظاہر بھی پاک ہو باطن بھی پاک ہو، پھر دیکھو تمہیں نماز صرف بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی نہیں بلکہ مولا کے قرب تک پہنچاتی ہے، اللہ رب العزت کے قرب تک پہنچاتی ہے. صاف سی بات ہے میرے عزیزو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں ذکر کرتا ہوں آج. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ان قریب تم دیکھو گے میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے، جو ہاتھ میں آیا وہ کھا لیں گے. اور یہ وہ زمانہ ہوگا کہ صبح مومن ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے. رات کو مومن سوئیں گے، صبح کافر اٹھیں گے. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا. یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے عزیزو. امت کا اکثر حصہ آج حلال و حرام کی تمیز بھول چکا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہمارے لیے احکام بیان کیے کہ کون سی چیز تمہارے لیے سوٹیبل ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ہمارا خالق ہے یا نہیں. اسی نے پیدا کیا ہے ہمیں، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے جسم کے لیے کون سی غذا سوٹیبل ہے. جس نے بنایا وہی بہتر جانتا ہے نا. جب اس نے قرآن پاک میں ہمارے لیے فرما دیا کہ تمہارے لیے حلال سوٹیبل ہے، صرف پاکیزہ غذائیں، اور اس نے تو تمہارے لیے اتنا اہتمام فرمایا. تفسیر میں نے پڑھا اللہ رب العزت نے اس اشرف المخلوقات کو اتنی عزت دی ہے کہ زندگی میں اگر سب سے زیادہ ضرورت کسی چیز کی ہوتی ہے تو کھانے پینے کی ہوتی ہے. بغیر کھائے پیے کون زندہ رہتا ہے؟ آپ بغیر کپڑوں کے رہ لیں گے، بغیر مکان کے رہ لیں گے، بغیر پیسوں کے رہ لیں گے، لیکن بغیر کھانے پینے کے بہت کم دن تک آپ رہیں گے. یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آپ کے لیے، کھانا پینا، ہوا پانی. لیکن پورے جانوروں کو دیکھو، ان کا رزق ان کے سامنے پڑا رہتا ہے، سر جھکا کر کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ بکری اپنا چارہ زمین پر چاٹ کر کے کھاتی ہے. بیل، بھینس، کتا، بلی، جس کو بھی آپ کھانا ڈالیں، پانی ڈالیں، دودھ ڈالیں، جو کچھ بھی ان کی غذائیں ڈالیں، وہ اپنا سر زمین پر رکھ کر کے اپنی زبان کو کھانے سے لگا کر کے کھاتی ہیں، سر نیچے کر کے کھاتی ہیں. اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ تمہارا سر رزق کے سامنے بھی جھکنے نہ پائے. یہ صرف اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، وہاں پر بھی جھکنے نہ پائے. تم ہاتھوں سے اٹھاؤ اور اپنے منہ تک لے جاؤ. کچھ جانور ہو سکتا ہے اس طرح کے کھانے میں ہوں، لیکن تفسیر میں فرمایا کہ اشرف المخلوقات کی یہ عزت ہے کہ اللہ نے تمہارے سر کو رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا. میرے عزیزو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ اس صورت کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے سب سے بہترین صورت اگر اپنی مخلوق میں کسی کو دی ہے تو وہ انسانوں کو دی. انسانوں کو سب سے بہترین صورت دی ہے. اس کی لاکھوں کی مخلوق ہیں، جانور ہوں، پرند ہوں، جنات ہوں، ملائکہ ہوں، سب مخلوقات ہیں. ان مخلوقات میں سب سے اچھی صورت کس کو ملی ہے؟ انسان کو ملی. اگر انسان کو سب سے اچھی صورت نہ ملی ہوتی تو کبھی انسانوں میں اللہ اپنے محبوب کو نہیں پیدا کرتا، وہ اور اچھی صورت والوں میں پیدا کرتا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس انسان کو سب سے اشرف صورت عطا کی ہے. اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ انسان غلطی کیے، کفر کریں، شرک کریں، برائیاں کریں، جہنم میں ان کو ڈالنا ہوا بھی تو اس شکل سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. جہنمی کی صورت بدل دی جائے گی، جہنم میں جانے والے کی صورت بدل جائے گی. بلکہ فرمایا گیا کہ اگر وہ جہنمی، ایک جہنمی جس کے بارے میں کہا گیا ہے اگر وہ مکہ اور مدینے کے درمیان بیٹھ جائے تو اس کے دونوں ہاتھ پھیل جائیں گے. 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا اور چوڑا اس کو بنا دیا جائے گا. اور اس کا صرف ایک کان ایک ہاتھی کے برابر، اس کے جبڑے پہاڑوں کے برابر ہوں گے. ایک جہنمی کی شکل اتنی بڑی بنائی جائے گی کیونکہ اسے عذاب چکھانا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ نہیں. اب بتائیں محدثین نے اس شکل کے ساتھ جہنم میں کیوں نہیں ڈالا جائے گا؟ فرمایا گیا کہ اس لیے کہ اسی شکل میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے. محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانی شکل میں ہیں، تو انسانی شکل کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا. میرے عزیزو، میں بات یہاں پر یہ کر رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے اشرف بنایا، اعظم بنایا، اجمل بنایا، خوبصورت بنایا ہے، اس کی زندگی کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اب وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، اپنے سٹینڈرڈ کو دیکھ کر کے کرے، اپنے معیار کو دیکھ کر کے. تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو کتا کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو خنزیر کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے؟ تم اشرف المخلوقات ہو.
تمہیں اللہ نے پاکیزہ اور حلال چیزیں عطا کی ہیں. کیا کسی انسان کو غلاظت کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ اور اگر وہ کھاتا ہے تو عقل سے بہرا ہے, عقل سے پیدل ہے, انسانیت بھول چکا ہے. عزیزان گرامی وقار, جب ہم غلاظت, پیشاب, پخانہ, گوبر نہیں کھا سکتے انسان, تو اسی طرح مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سود نہیں کھا سکتے, تم جوا کے پیسے نہیں کھا سکتے, تم چوری کا مال نہیں کھا سکتے, اس لیے کہ یہ بھی غلاظت ہے. یہ غلاظت ہے, اور ایسی غلاظت ہے کہ بظاہر تمہیں نظر نہیں آئے گی لیکن تمہاری روح کو ہمیشہ کے لیے خراب کر دے گی. کچھ چیزیں زہر ہے میرے عزیزو, پوائزن. اگر پوائزن پی لو تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری جان چلی جائے, گوشت کے ٹکڑے گل جائیں, انتڑیاں کٹ جائیں. لیکن جو حرام پوائزن ہے, سود ہے, جس کو آپ فائنانس کہو, بڈی کہو, بیاج کہو, کہ کوئی بھی نام دے لو, شراب حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے, یہ پوائزن ہے, زہر ہے مسلمان کے لیے. جوا حرام کر دیا ہے شریعت اسلامیہ نے, اس سے جو بھی آمدنی ہوئی, جو بھی انکم ہوئی, یہ غلاظت ہے, یہ پوائزن ہے. یہ جب ہمارے پیٹ کے اندر جائے تو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ دنیاوی زہر تمہارے جسم کو ناکارہ کر دے گا, لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا تو پھر وہ گوشت جنت میں کبھی نہیں جا سکے گا. حرام سے پلا ہوا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ اس پیٹ میں جہنم کی آگ بھر دی جائے, دوزخ کی آگ ہی بھری جائے گی. اے مومنو, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستے بیان کیے ہیں ان راستوں سے ہرگز نہ ہٹنا, ہرگز نہ ہٹو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کا رزق تلاش کرو. اب میں آپ کو یہاں ایک پریکٹیکلی بات بتا دوں. میں نے جن چیزوں کو منع آپ کے سامنے ابھی منع کے طور پر پیش کیا, چوری ہوئی یہ حرام ہے, سود یہ حرام ہے, جوا یہ حرام ہے, شراب کے پیسے یہ حرام ہے, یہ 4-5 چیزیں میں نے گنائے نا. آپ کو میں بتاؤں اللہ تعالیٰ کی یہاں پر موجودہ نعمتوں میں حرام بہت کم ہے, حلال کی تعداد بہت زیادہ ہے, حلال کی تعداد بہت زیادہ ہے. لیکن جس کی روح بیمار ہو, جس کا خاتمہ خراب ہونا ہو, وہ بہت زیادہ حلال کو چھوڑ کر کے چھوٹے سے حرام کے ایک ہی دروازے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. حلال دروازے دنیا میں 100 کی تعداد میں, تو حرام دروازہ ایک ہی ہے, لیکن داخل اس میں آسانی سے ہونے کی کوشش کرتا ہے بندہ. قرآن پاک میں آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا حرم الربا, سود کو اللہ نے حرام کر دیا, لیکن اس کے بدل میں کیا کیا حلال ہے, یہ کبھی سوچا آپ نے؟ سود حرام ہے, بڑھا کر کے پیسہ لینا, بیاج یہ حرام ہے, اللہ نے فرما دیا. لیکن کیا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں پیسے کمانے کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجارت تمہارے لیے حلال ہے, ملازمت تمہارے لیے حلال ہے, کھیتی باڑی تمہارے لیے حلال ہے, نوکری تمہارے لیے حلال ہے. تم یہ تمام راستے, ایک سود کو حرام قرار دیا اور کئی راستے حلال کے اللہ نے خود تمہیں بتائے. مشارکت ہے, پارٹنرشپ کر لو, مزاربت ہے, نفع میں حصہ داری مقرر کر لو, یہ حلال طریقے بتائے. شراب کو اللہ نے حرام کر دیا تو کیا پوری دنیا کی پینے والی چیزیں سب حرام ہو گئی؟ ایک کو اللہ نے فرمایا حرام ہے شراب, جس سے نشہ ہے, بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں چیزوں کو رکھا. دودھ پی لو حلال ہے, شربت پی لو حلال ہے, مٹھائیاں کھا لو حلال ہے. حلال کی تعداد دنیا میں بہت ہے, حرام کی تعداد کم ہے. لیکن انسان جب شیطانیت پر اتر آتا ہے تو ہزاروں حلال کو چھوڑ کر تھوڑے سے حرام میں ہی جانا پسند کرتا ہے. سورہ قیامہ کی آیت ہے, اللہ رب العزت فرماتا بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی کی جائے, وہ پسند اسی چیز کو کرتا ہے اکثر. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو دیکھنے سے منع فرمایا اجنبی عورتوں سے, تو کیا تمہارے لیے کوئی عورت دیکھنا حلال ہی نہیں ہے؟ تمہاری ماں کو دیکھنے پر کعبہ مکرمہ دیکھنے کا ثواب رکھا گیا, تمہاری بہنوں کو دیکھنا تمہارے لیے حلال رکھا گیا ہے, تمہاری بیویوں کو دیکھنا حلال رکھا گیا ہے, بلکہ ثواب بھی رکھا گیا ہے. تمہاری بیٹیوں کو دیکھنا تمہارے لیے حلال رکھا گیا ہے, ثواب بھی رکھا گیا ہے. ایک اجنبی خاتون کو دیکھنا حرام اللہ نے فرمایا ہے, تو ایسا نہیں کہ پوری دنیا کی عورتیں تم کو دیکھ نہیں سکتے. عزیزان گرامی وقار, حرام کی تعداد کم ہے اور حلال کی تعداد زیادہ ہے, لیکن جس کے اندر جس کا باطن خراب ہو چکا ہو اس کی طبیعت حرام کی طرف ہی مائل ہوتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سناؤں آپ کو. موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر جا رہے تھے, ایک بندے کو آپ نے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا. وہ دعا کر رہا تھا, اور کیسے دعا کر رہا تھا, اتنا رو چکا تھا وہ کہ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے آنسوؤں سے, اس کے آنسوؤں سے کپڑے بھیگ چکے تھے. رو رو کر کے زار و قطار وہ دعائیں کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے, انہیں ترس آ گیا اس پر. طور پر جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے اس کی سفارش کی, اے مولا وہ بندہ جو کوہ طور کے نیچے بیٹھا ہے
تجھ سے اتنی دیر سے مانگ رہا ہے کہ آنسوؤں سے اس کے کپڑے تر ہو گئے ہیں، اس کی دعا سن لے مولا، اس کی دعا قبول کر لے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، مانگتے مانگتے اس کے ہاتھ آسمان کو پہنچ جائیں، روتے روتے وہ مر بھی جائے تو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا ایسا اس نے کیا کیا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس لیے کہ اس کے بدن پر کپڑے حرام ہیں اور پیٹ میں لقمہ حرام ہے، حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں ہے اور حرام کا لباس اس کے جسم پر ہے، میں اس کی دعا کو اس کی موت تک قبول نہیں کروں گا۔ دعائیں نہیں جاتی ہیں، بار اجابت تک نہیں ٹکرائیں گی۔ دعاؤں کے قبول ہونے کی شرائط کبھی آپ نے پوچھا کسی سے جا کر کے؟ یہ شکایت تو سب کی ہے، بہت دعا کیا، بہت وظیفے پڑھے، اب تک کچھ بھی نہیں اثر ہوا، کچھ بھی نہیں قبول ہوا۔ کبھی اس کے نہ قبول ہونے کے علامات یا شرائط کیا ہیں دعا قبول ہونے کی، یہ آ کر کے کبھی آپ نے پوچھا؟ سب سے پہلی شرط ہے دعاؤں کے قبول ہونے کی، حلال کھائے اور سچ بولے، حلال کھائے اور سچ بولے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ عمل بتایا، کہا اگر تم چاہتے ہو کہ ہر دعا تمہاری قبول ہو جائے تو مستجاب الدعوات بن جاؤ، تو دو چیزوں کی پابندی کرنا، زبان سے سچ بولنا اور منہ سے حلال لقمے کھانا، پھر کوئی وظیفہ کرو نہ کرو اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا، مستجاب الدعوات بنو گے۔ یہاں آج وہ حدیث صادق آ رہی ہے میرے عزیزو، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ان قریب تم دیکھو گے امت پر میرے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت حلال و حرام کی تمیز بھول جائے گی، ختم کر دے گی۔ وہ زمانہ میں اب آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آج امت مسلمہ کو پوری دنیا نے سودی کاروبار پر لگا کر رکھا ہے۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، آج یہودیوں کا سب سے بڑا نظام، دجالی نظام، یہ کریڈٹ پر جو چل رہا ہے، سودی بینکوں کا جو نظام انہوں نے پوری دنیا میں متعارف کروایا، پوری دنیا سے انہوں نے حلال کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، اس میں مسلمان بھی ملوث ہو گئے۔ بینکوں کے مسائل الگ ہیں لیکن تقریباً پوری دنیا کو انہوں نے سود پر لا کر کھڑا کر دیا، سود پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور سود کی نحوست ایسی ہے کہ جو بندہ اس میں ڈوب گیا وہ نحوستوں میں گرفتار ہو گیا۔ اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے سے اپنی نظر ہٹا لیتے ہیں جو سود کی بلا میں ملوث ہو جاتا ہے۔ لیا ہے کسی سے سود پر پیسہ، استعمال کر رہا ہے اور بڈی بھر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم نہیں فرمائے گا۔ لیکن یہ ہے، میں نے پڑھا ہے سلطان عبد الحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خلافت عثمانیہ کے ایک عظیم سلطان کا نام ہے، خلیفہ کا۔ ایک دن آپ نے اپنے وزیر سے کہا فلاں صاحب ہیں ان کو بلائیے، کوئی دکاندار تھے تو وزیر نے بلایا، وہ اندر آئے، سلطان نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور کہا کہ یہ آپ کا پورا ہو گیا، حساب کتاب صاف۔ بادشاہ وقت ہے خلیفہ عبد الحمید ثانی، جس کی حکومت تقریباً آج کے 40 کنٹریز پر تھی، 40 ملکوں پر، وہ ایک بنیا سے دکان کے حساب کتاب کر رہا ہے اور پیسے واپس دے رہا ہے۔ وہ جب باہر نکلا بنیا تو وزیر نے پوچھا کہ آپ کو کیوں بلائے تھے خلیفہ اسلام، آپ کو کیوں بلائے تھے؟ کیا کہا میرا ان کے اوپر کچھ قرضہ باقی تھا، مجھ سے انہوں نے قرضہ لیا تھا، وہ لوٹانے کے لیے بلائے۔ کہا وقت کا 40 ملکوں پر حکومت کرنے والا خلیفہ دکان کے ایک بنیا سے قرضہ لیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ بسا اوقات مجھ سے لیتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چلا گیا، اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ وزیر نے آ کر کے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ سچ کہہ رہا ہے، آپ کو حقیقت میں ایسے چند سکوں کی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی؟ میرے عزیزوں، سود کے بدلے میں اسلام نے کیا دیا ہے؟ بادشاہ خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی اللہ ان پر رحم فرمائے فرماتے ہیں میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کہ بندہ اپنی ضرورتوں کے تحت اگر کسی سے قرض حسن لیتا ہے تو ادا کرنے کی نیت ہو، لیا ہے ادا کرنے کی نیت ہو، تو ادا کرنے کے زمانے میں جتنی دن تک وہ کوشش کرتا رہے گا اللہ کے نزدیک وہ رحم کرنے والا بندہ پایا جائے گا، خصوصی نظر اللہ کی اس پر ہوگی کہ یہ بندہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے لیکن دینے کی نیت کیا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ اس بنیا سے تھوڑے سے یہ قرض اس لیے لے لیتا ہوں کہ اللہ مجھ پر نظر رکھے، اللہ رب العزت مجھ پر نظر خاص رکھے، کیونکہ اس بندے پر اللہ رحم فرماتا ہے ہاں دینے کی نیت کیا ہو۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ قرض لیا ہے دینے کی نیت سے اور وہ کوشش میں لگ گیا دوسرے ہی دن سے مجھے دینا ہے مجھے دینا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو اس کی مدد میں لگاتا ہے کہ اس کے لیے راستے کھول دو، کہیں سے بھی آ جائے اس لیے کہ اس کا بوجھ اتر جائے۔ اس سے قبل بھی میں نے شاید بتایا ہو اس بات کو۔ اور جس کی نہ دینے کی نیت ہو، پیسہ لیا ہڑپ گیا، اس کے لیا کھا گیا، قرض ادا کرنے کی نیت نہیں، اس کے لیے بھی سن لو، فرمایا گیا کہ اگر دینے کی نیت نہ ہو
تو اللہ تعالیٰ اس پر دروازے بند کرتا ہے. محتاجی پر محتاجی، محتاجی پر محتاجی آئے گی. یہ کبھی نہ سمجھنا کہ اس قرضے کے بعد سب چکتا ہو جائے گا. عنقریب تم دوسرا اس سے بڑا قرضہ کسی اور سے لوگے، اس کے بعد تیسرا کسی اور سے لوگے. اس نحوست میں تمہاری موت آ جائے گی، تمہاری محتاجی نہیں جائے گی. ایک قرض اگر چکانے کی نیت نہ ہو، 100 قرضوں کا بوجھ تمہارے اوپر آ جائے گا. ذلیل ہو کر کے مریں گے دنیا سے. قرض ادا کرنے کی اگر نیت نہ ہو تو اس کے لیے وعید ہے. بہرحال میرے عزیزو، میں رزق حلال کی بات کر رہا ہوں. مسلمان اگر حرام کی طرف جاتا ہے تو یہ اسے زیب نہیں دیتا. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دل و جان سے مانتا ہو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہو اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہو اپنی زبان سے، اس زبان کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی زبان سے حرام لقمے اپنے پیٹ میں اتارے، حرام لقمے پیٹ میں اتارے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کا ایک واقعہ یوں بیان کیا گیا، جب آپ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا اے ابن مبارک اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرماتے میں تو بخشا گیا ہوں، لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، لوہے کا کام کرنے والا. اللہ نے میرے سے زیادہ اسے بلند مرتبہ عطا کیا ہے، مقام اس کا بلند ہو گیا ہے. تو لوگ جنہوں نے خواب میں دیکھا علماء سے کہا کہ ایسے ایسے ہم نے خواب دیکھا. کہا کہ وہ لوہار ہے کہ حقیقت میں؟ کہا ہاں ہے. جا کر کے پوچھا گیا، اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا. اس کی بیوی سے پوچھا گیا تیرا شوہر ایسا کیا کرتا تھا؟ کہا اس نے کہ وہ روزانہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتا تھا، ہاتھوں سے لوہے کا کام کرتا تھا، خود کی محنت کی کھاتا تھا. اب اگر آپ پوچھ رہے ہیں بہت ساری نیکیاں کیا ہیں، تو مجھے تو ایسی کچھ نظر نہیں آئی. 2 چیزیں تھی اس کی، 2 چیزیں تھیں. کہا کیا؟ ایک تو یہ کہ رات کو تھک کر کے آتا تھا، جب ہم سونے کے لیے تیار ہوتے اپنے گھر میں تو سامنے عبداللہ ابن مبارک کا گھر تھا اور وہ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے رات کو. میرا شوہر ہر دن یہ اٹھا کر ہاتھ یہ کہتا اے اللہ کاش مجھے اتنی محنت نہ کر کے رزق زیادہ آ گیا ہوتا تو میں بھی رات بھر تیری عبادت کے لیے کھڑا ہوتا تھا. روزانہ یہی کہتا تھا میرے پاس بھی رزق کی وسعت آ جائے تو میں بھی رات بھر کھڑا ہو جاتا. دوسری چیز ایک یہ تھی اس کی کہ لوہے کو گرم کرتا تھا آگ میں اور ہتھوڑا اٹھاتا تھا. ہتھوڑا اٹھا کر کے پیٹنا ہوتا ہے لوہے کو شکل دینے کے لیے، لیکن جیسے ہی گرم ہو جاتا لوہا اور اس نے ہتھوڑا اٹھایا، اذان کی اگر آواز آ جاتی تو ہتھوڑا پیچھے پھینک دیتا تھا. وہ کہتا اب میرے مولا نے مجھے پکارا ہے، اس کے بعد مارا ہوا ہتھوڑا میرے لیے حلال نہیں ہے. رب تعالیٰ کی پکار کے بعد اگر میں نے ہتھوڑا مارا اور پھر اس سے شکل بنی اور پھر وہ بازار میں بکا، پھر اس کی آمدنی آئی، وہ لوہار کہتا یہ میرے لیے حلال نہیں ہے. میں رب کو چھوڑ کر کے کوئی کمائی نہیں چاہتا. میری نظر میں یہی 2 چیزیں علماء نے فرمائی، انہی 2 چیزوں کی بنیاد پر اس لوہار کو عبداللہ ابن مبارک سے بھی بلند مقام دیا گیا ہے. حلال کھاتا تھا، حلال کی فکر کرتا تھا. عزیزان گرامی وقار، رزق حلال کے دروازے آج بھی کشادہ ہیں، بہت ہیں. لیکن آج معاشرے کو میں دیکھ رہا ہوں فٹنس کے لیے بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں، میں نے کبھی ان کو نہیں روکا. آپ ورزش کی نیت سے بہت ساری چیزیں، لیکن وہی پیسہ لگا کر کے کھیلا، جوا ہو گیا، جوا ہو گیا، پورا کا پورا جوا ہے، گیمبلنگ ہے. حدیث پاک میں ہے جو جوا کھیل کر کے آیا، سود کا لقمہ کھا کر کے اگر وہ مسجد میں آ بھی گیا اور وضو کیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے خنزیر کے خون سے اپنے ہاتھ اور پیروں کو دھویا ہے. اس نے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے غلیظ جانور کے خون سے رنگا. اس کا کوئی وضو نہیں ہے، اس کی کوئی نماز نہیں ہے. اے مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتیں منہ پر مار دی جائیں؟ بچوں کو آج مجھے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے آج گفتگو کی. اے میرے عزیزو، یہ دنیا جو تماشے دکھا رہی ہے یہ تماشے ہیں. یہ جو دنیا لہو و لعب کی باتیں کر رہی ہے، قرآن نے بہت پہلے فرما دیا انما الحیات الدنیا لہو و لعب. دنیا کی پوری زندگی کھیل کود ہے، تماشا ہے. چند دنوں کے بعد ویرانی آ جائے گی، چند دنوں کے بعد سناٹا ہے. بعض بزرگوں نے یہ فرمایا پوری دنیا کی مثال اسٹیڈیم کی طرح ہے، کھیل کی طرح ہے. پلیئرز آ رہے ہیں، لوگوں کے دیکھنے کی بھیڑ جمع ہے، آوازیں ہو رہی ہیں. کھیل ختم ہوا، ساری سیٹیں خالی، پلیئر بھی چلے گئے، بچا کیا؟ خالی گراؤنڈ. تمہاری زندگی دنیا میں ایسی ہی ہے، تم آئے ہو ہنسی خوشی کھیل کود سب چیزوں میں اپنی زندگی ختم کیے. اچانک ملک الموت کا پنجہ پڑے گا اور پھر جب تم قبرستان میں لے جائے جاؤ گے تو سارا کا سارا سناٹا ہوگا، کچھ نہیں. اب دنیا کا شور شرابہ کچھ نہیں. وہاں پھر سزا دینے والے فرشتوں کی چنگار سنائی دے سکتی ہے. عزیزان گرامی وقار، ہمارا جب عقیدہ آخرت پر ہے، آخرت پر، مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آتی ہے. ایک بڑے عالم دین تھے، ان کے متعلق میں نے پڑھا. وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، سامان کچھ زیادہ ہو گیا تھا اور اس کی فیس بھرنی تھی، جو پینلٹی ہوتی ہے، یا تو پھر اس کا گورنمنٹ کو بھرنا تھا چارج.
ٹی ٹی جو تھا اس نے کہا مولانا صاحب رکھ لیجئے، میں ہی ہوں سفر پر، اگلے اسٹیشن تک میں ہوں، میرے بعد جو ٹی ٹی آئے گا اس کو میں نے کہہ دینا ہے، میں بتا دوں گا کہ مولوی صاحب سفر پر ہیں، وہ بھی آپ کو کچھ فائن نہیں لگائے گا اور آگے اسٹیشن تک آپ کو چھوڑ دے گا۔ مولانا صاحب نے پوچھا کہ وہ کہاں تک چلے گا؟ آپ تو اگلے اسٹیشن تک جائیں گے، میرے سامان کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، دوسرا ٹی ٹی آئے گا جس کو آپ بولیں گے وہ کہاں تک جائے گا؟ کہا ٹرین جہاں تک جائے گی وہ ٹی ٹی رہے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اور آگے تک جانا ہے، مجھے اور آگے تک جانا ہے۔ کیا وہ ٹی ٹی وہاں تک آئے گا؟ کہا کہاں تک جانا ہے؟ کہا مجھے میدان محشر تک جانا ہے، وہاں تک جانا ہے۔ اگر وہ تمہارا ٹی ٹی وہاں پر بھی سفارش کر دے گا اور اللہ سے میرے اس جرم کی سزا کو کم کروا دے گا، میں خاموش بیٹھتا ہوں، تم مجھ سے چوری کروا رہے ہو۔ انہوں نے اپنا وہ معاوضہ بھر دیا، اور ظاہر سی بات ہے اس ٹی ٹی کے دل میں بھی خوف خدا ایسا آیا، اس نے خود بیان کیا، اس کے بعد زندگی بھر کبھی میں نے حرام لقمے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ آج امت کے پاس حلال لقمے بہت سارے ہیں۔ شیخ علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک حکایت میں نے پڑھی تھی، یہ پہاڑوں پر جا کر کے عبادت کرتے تھے، ایک دن پہاڑوں کے اوپر یہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھی جاتے تھے، لا کر کے بیچتے تھے کاٹ کر کے۔ ایک دن دیکھا ایک تھیلا وہاں پڑا ہوا ہے، تھیلی چھوٹی سی، اور اس کو ہلا کر کے دیکھا تو سونے کے سکے تھے، اشرفیاں تھیں۔ ظاہر سی بات ہے راستے میں اگر کسی کو سونے کی اشرفیاں مل جائیں تو اس کے کیا ہے، وارے نیادیں ہیں۔ اور انہوں نے اٹھایا، کہا کہ دل تو نہیں چاہتا کہ اس میں سے میں اپنے لیے کھاؤں، یہ لقطہ ہے، لقطہ کے احکام الگ ہیں شریعت۔ انہوں نے کہا میں یہ کسی مستحق کو دے دوں گا، لے لیا، دل میں ذرا برابر خرابی نہیں آئی۔ نیچے آئے، پہاڑ سے اتر کر کے دیکھا ایک حبشی غلام کالا، جس کے ہونٹ چوڑے تھے، معذور تھا، ہاتھ نہیں تھے پیر تو تھے، معذور شخص تھا، بیٹھا ہوا تھا، پسینے میں شرابور تھا۔ شیخ علی فرماتے ہیں مجھے لگا اس سے زیادہ مستحق کون ہوگا، اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں۔ آپ لے جا کر کے وہ سونے کے سکے والی جو تھیلی ہے، اشرفیوں کی تھیلی، اس حبشی غلام کو دے دیتے ہیں، لے تو اپنے خرچے کر، اس میں مزے کے ساتھ زندگی گزار۔ اس حبشی نے کہا اے علی دقاق، لے جاؤ اس کو، جہاں سے اٹھایا وہیں رکھو، پچھلے 1 سال سے روزانہ میں دیکھ رہا ہوں، پچھلے 1 سال سے میں اس کو روزانہ دیکھ رہا ہوں، آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میرے عزیز و شیخ علی دقاق فرماتے ہیں کوئی حبشی غلام، وہ اس زمانے کے قطب تھے جنہوں نے ہاتھ لگانے کو بھی منع فرمایا۔ آج ہم ان اسلاف کی روشنیوں کو بھول کر کے دنیا جو ہمیں ہے یہ کرشمے دکھا رہی ہے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ موبائل اپلیکیشن میں اگر تمہیں پیسے بھرنے کی بات آ گئی، سوچا آسانی سے بھر دوں گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں میچ میں بیٹنگ لگا دوں گا، کسی ایجنٹ کے پاس نہیں گیا، اسی اپلیکیشن میں بھر دیا 500، کون دیکھ رہا ہے، میرے اکاؤنٹ سے کٹ گئے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت علیم و خبیر ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کے پاس تمہیں فیصلہ دینا ہے اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ ہم سے بچ لو گے، آج دنیا سے بچ لو گے، دوست و احباب کو چھپا کر کے تم جوا کھیل لو گے، لیکن دوست و احباب تمہارا نہ فیصلہ کرنے والے ہیں نہ تمہیں سزا و جزا دینے والے ہیں۔ جس کے پاس فیصلہ ہونا ہے اس کی تو شان یہ ہے کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی، وہ غافل بھی نہیں ہے کسی چیز سے، تمہارے حالتیں، تمہارے دل کی خبریں وہ سب جان رہا ہے۔ تو یاد رکھو جو نوجوان اس آفت اور بلا میں ملوث ہو گئے ان کے لیے میں کہوں گا کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا ہے یہ اسلامی راستہ نہیں ہے۔ اب حرام کی جو وعیدیں ہیں جانتے ہو، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام لقمہ کھایا، سود کا ہو کہ جوا کا ہو، حدیث میں سود کے لیے یہ لفظ آیا ہے، جو راتوں رات کمانے کے چکر میں خواب دیکھتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی سنیں آپ، پیسے 1 لاکھ روپے ہیں تو سوچتے مارکیٹ میں گھما دوں گا، لگ کر کے تو آ جائیں گے، لوگ اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے یوز کر لیں گے اور مجھے بڑھا کر کے دے دیں گے۔ یہ جو سودی کاروبار میں جو لوگ ملوث ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سود 1 لاکھ 2 لاکھ کھانے کی بات الگ ہے، جس نے 1 درہم کھایا، 1 لقمہ کھایا، گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا، معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح کی وعید آئی ہے، اتنی خطرناک وعید کسی اور گناہ پر میں نے نہیں پڑھی، اتنی سخت وعید ہے حرام لقموں کے متعلق۔ مسلمانوں کو تو ان حالات میں میرے عزیزو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، ہر نوجوان کو، ہر مرد۔ یا پیر ڈھونڈنے کے لیے بھی جو چیز سب سے اہم بتائی ہے وہ کیا ہے؟ یہ علامتیں نہیں رکھی گئی ہیں کہ چہرہ گورا ہونا چاہیے، کپڑے ایسے پہنتا ہو، اتنا لمبا ہو، اتنا ناٹا ہو، اتنا چوڑا ہو، یہ سب چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن البتہ یہ کہا گیا ہے، یہ فرمایا گیا کہ مرشد کی تلاش میں تم یہ دیکھو کہ تم صحبت میں اس کے رہنے والے ہو،
اس کی چھاؤں میں بیٹھنے والے ہو. یہ ضرور خیال رکھنا مرشد وہی ہوگا تمہارا جس کو دیکھ کر کے تمہیں اللہ کی یاد آنے لگے اور اپنے گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی طلب بڑھ جائے. یہ صحبت کا اثر ہے, ورنہ صرف ناموری ہے تو پھر تم اس کی صحبت میں جا کر کے بھی کچھ نہیں اٹھا سکو گے. عزیزان گرامی وقار, اسی کو قرآن نے کہا ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت میں آ جاؤ, سچوں کی صحبت میں آ جاؤ. اور سچے کون ہیں؟ دنیا کے سب سے سچے لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام, ان کے بعد صدیقین کی جماعت, ان کے بعد شہداء اور صالحین اولیاء اکرام کی جماعت. یہ وہ ہیں جن کو قرآن نے صادقین کہا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ تو ہم تشریح کر رہے ہیں صادقین, لیکن میں آپ کو بتاؤں دنیا کا سب سے بڑا صادق جس کو کفار و مشرکین بھی صادق کہتے تھے وہ میرے رسول کی ذات. مکہ کے کفار کیا کہتے تھے رسول اللہ کو؟ امین اور صادق ہی کہتے تھے. یعنی قرآن تو کہہ رہا ہے سچوں کی صحبت میں ہو جاؤ, میں کہتا ہوں پوری دنیا کا جس کے سچا ہونے پر اتفاق ہے اس کی صحبت کتنی اہمیت رکھتی ہے. اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں آ جاؤ. اب بات آتی ہے رسول کی صحبت کیسے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے, وہ اپنی ظاہری حیات میں آج نہیں ہے, تو پھر رسول کی صحبت ہم کیسے اختیار کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے یہ ملتا ہے کہ پھر امت کے جو اولیاء کرام ہیں, علماء صالحین ہیں, وہ نبی کے نائب ہوتے ہیں, ان کی صحبت نبی کی صحبت. یہ جو چین ہے, یہ جو چین ہے اپنے مشائخ سے وابستہ رہنے کی, تو اگر کوئی اس کو دکان سمجھتا ہے تو وہ بے عقل اور بے وقوف ہے. علماء اور مشائخ سے جو عوام وابستہ ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ رسول اللہ کی صحبت حاصل کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ اے میرے عزیزو, تمہیں سنتیں اگر سیکھنا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہیں جاننا ہے, یا اب تک تمہارے پاس معلومات آئی ہیں تو کس کے ذریعے سے آئی؟ علماء اکرام کے ذریعے سے آئی. تو رسول اللہ کے وہ نائب ہیں اور ان کی صحبت تمہارے لیے نبی کی صحبت ہے. اب سنو آگے کی بات, یہ تو میں تمہید کے طور پر آج عرض کیا, اور اب صحبت کا فائدہ بھی میں آپ کو بتاؤں. صحبت کا فائدہ, جس کی صحبت میں رہتے ہو ویسا ہی اثر بھی پیدا ہوتا ہے. ہاں, جس کی صحبت میں رہتے ہو ویسا ہی اثر پیدا ہوتا ہے. بلکہ تو یہ محاورہ مشہور ہے, خربوز کو دیکھ کر خربوز رنگ پکڑ لیتا ہے. ہاں, یعنی جو اناج ہے, جو نباتات ہے, اس میں اگر یہ اثر ہوتا ہے کہ ایک پھل دوسرے پھل کو دیکھ کر ویسی رنگ پکڑتا ہے, تو پھر انسان تو انسان ہے. انسان فلیکسیبل ہے, یہ بہت جلدی اڈاپٹ کرتا ہے دوسری چیزیں. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے شہروں کے بچے کیسے ہوتے ہیں, گاؤں کے بچے کیسے ہوتے ہیں, بہت فرق ہے. عرب کے بچے کیسے, امریکہ کے بچے کیسے. کیوں؟ بچے کیا ماں کے پیٹ سے سب سیکھ کر کے آئے؟ نہیں, یہ سارا ان کے اوپر صحبتوں کا اثر ہے. یہ جس سائے میں رہتے ہیں بچے وہی اڈاپٹ کرتے ہیں. اب ان بچوں کی بولی جیسے ہی زبان کھلتی ہے, کون سی باتیں کرتے ہیں, کون سی باتیں کرتے ہیں؟ یہ آسمان سے کوئی زبان لے کر کے آئے؟ نہیں, یہ جس سائے کے اندر رہ رہے ہیں, آپ کو جیسا بولتے ہوئے دیکھا ویسی ہی ان کی بھی زبان کھل گئی. وہی جملے, وہی الفاظ, وہی زبان. جس گھر میں گالی گلوچ ہو رہی تھی تو بچے کوئی اندازہ نہیں گالی گلوچ کیا ہوتی ہے, لیکن اس کو خیریت سمجھ کر کے گالی ہی دیتا ہے. کسی کو وش کرنے کے لیے بھی وہ گالی ہی دیتا ہے, کیونکہ اس نے ماحول ویسا حاصل کیا ہے. اور جن بچوں کے گھر دینی ماحول میں ڈھلے ہوئے ہیں ان بچوں کی زبان پر بھی اثر نظر آتا ہے. یہ تو ظاہری اثر ہوا, باطنی اثر بھی بہت بہت زیادہ ہوا کرتا ہے. جو جس کی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی رنگ پکڑتا ہے, ویسی رنگ پکڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ جب ماررہ مطہرہ تشریف لے گئے تھے, اس وقت وہ جوان تھے, 20-22 سال کی عمر ہوگی, اور ان کے پیر و مرشد کی عمر 80 کے اوپر تھی, غالباً عمر زیادہ ہو چکی تھی. بیعت ہونے کے لیے گئے تھے اعلیٰ حضرت, اور ماررہ کے اس بزرگ کے پاس جن کو خاتم الاکابر سید آل رسول احمدی مارروی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے. اولیاء اکرام میں ایک سند ہے ان کی, حضرت سید آل رسول مارروی کی. جب ماررہ مطہرہ اعلیٰ حضرت گئے, وہاں پر تو حال یہ تھا کہ سید آل رسول مارروی رحمۃ اللہ علیہ مرید تو کرتے تھے, لیکن خلافت کا معاملہ بہت الگ تھا. ہر کسی کو خلافت کا پٹا نہیں ڈال دیا جاتا تھا,
کسی کسی کو 10 سال 12 سال مجاہدے کرواتے وہاں خانقاہ میں رکھ کر پھر خلافت دیتے تھے. لیکن اعلیٰ حضرت جب گئے تھے وہ کمرہ آج بھی وہاں ماہرہ میں موجود ہے جس حجرے کے اندر اعلیٰ حضرت اور ان کے پیر و مرشد صرف 2 ہی لوگ بیٹھے تھے. بیعت کیے, مرید تو ہوئے, اور پیر و مرشد نے ساری خلافتیں اسی مجلس میں دی. اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ توجہ. 22 سال کا نوجوان امام اہل سنت احمد رضا خان اور 80 سال سے زیادہ کے بزرگ حضرت سید آل رسول مارا روی رحمۃ اللہ علیہ. 20 سال اور 80 سال میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جوان کیسا دکھتا ہے, بوڑھا کیسا دکھتا ہے. اعلیٰ حضرت جب وہاں پر بیعت کر کے خلافتیں لے کر کے جب حجرے سے باہر نکلے, دروازہ کھلا تو بہت سے لوگ باہر کھڑے تھے. سیدی آل رسول مارا روی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین, وہاں علماء اور صلحاء بہت سارے موجود تھے. دروازہ جیسے کھلا, پیر اور مرید دونوں باہر آ رہے تھے. اب سنیے جو بات میں کہہ رہا ہوں, تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ سبوں نے کہا کہ دیکھ کر کے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا, دونوں کی شباہت ایک سی لگ رہی تھی. دونوں کی شباہت ایک جیسی لگ رہی تھی. یہ چند لمحوں کی صحبت مرشد کی 22 سال کے جوان کو خاتم الاکابر کی شباہت عطا کرتی ہے. یہ باطنی صحبت ہے, یہ باطنی صحبت ہے. اور صحبت کا اثر میں آپ کو بتاؤں, بد ہیں تو کیا ہوا, صحبت اچھوں کی ہو. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. میرے عزیزوں, سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارکہ چل رہا ہے. 2 باتیں عرض کروں گا میں آج آپ کے درمیان, صرف اور صرف برکت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. کافی دن ہو گئے تھے. 2 چیزیں مشہور ہیں غوث پاک کی زندگی کے واقعات میں, بہت سارے کرامات بہت سارے ہیں, اس میں سے 2 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بار اپنی خانقاہ میں سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں اور محو خواب ہیں, اور آپ کو سوتے ہوئے دیکھ کر کے ایک چور اندر داخل ہوا. مشہور ہے, اس چیز کو آپ نے سنا ہے. وہ چور آپ کا جبہ چرانے آیا تھا. سنا ہے کہ غوث پاک کا جبہ بڑا قیمتی ہوتا تھا, ایک بار چوری کر لے تو پھر پوری زندگی اس کی چل پڑے, کافی قیمتی ہوتا تھا. تو چور اندر داخل ہوا, ابھی وہ جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہو گئی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولے بغیر کہا آ جائیے اندر. دروازہ کھولا, اندر آئے ایک صاحب. وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام آئے اور کہا سیدی, کس سے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہا بصرہ کے یا کسی شہر کے قطب کا انتقال ہو گیا, وہاں پر قطب اب کون ہوگا؟ یہ تعینات جو ہوتے ہیں, ہر شہر میں ایک قطب ہوتا ہے اللہ کا, ایک ولی ہوتا ہے. یہ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تصرف اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. حضرت خضر علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ اس شہر کا قطب کون ہوگا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آنکھیں کھولے بغیر کہتے ہیں وہ دروازے کے پیچھے کھڑے, انہیں لے جائیے. جو جبہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھڑا تھا کہ اب پکڑا جاؤں, اب پکڑا جاؤں, اب پکڑا جاؤں گا. اور آنکھیں کھولے بغیر پیرانے پیر نے کہا وہ دروازے کے پیچھے جو کھڑے ان کو لے جائیے. حضرت خضر علیہ السلام نے دروازہ کھینچا تو دیکھا ایک سادہ سا آدمی ہے, جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے. کہا کہ چلیے مبارک ہو, اللہ نے آپ کو قطبیت عطا کی, اسی لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان سے نکلا ہے, چلیے ہمارے ساتھ. اب وہ شخص حیرت میں تھا کہ میرے ساتھ کہیں کوئی مذاق نہ ہو رہا, اور وہ دوڑتے ہوئے پھر غوث پاک کے قدموں میں آیا, کہا روتے ہوئے مجھے معاف کریں, مجھے معاف کریں, کیا یہ میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ جو زبان سے نکالے اللہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے. کہا کہ میں یہاں کس غرض سے آیا تھا آپ کو پتہ ہے, میرے ہاتھ میں آپ کا اٹھایا ہوا جبہ تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب ہمیں پتہ ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اس منصب کو, تمہاری اس ڈیوٹی کو بدل کر کے دوسری ڈیوٹی دے دی جائے. اب یہ واقعہ تو ہم نے سنا, کئی مرتبہ سنا, لیکن ایک بزرگ سے میں نے سنا اور انہوں نے یہ بیان فرمایا اور کہا کہ بیٹا آپ جانتے ہو چوری کرنے والے کو تو سزا دی جاتی ہے, اسلام سزا دیتا ہے, اور یہاں
وہ جبہ ہاتھ میں لے کر چرایا ہوا آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. سزا دیتے, ہاتھ کاٹتے ہیں, اور اس کو بجائے اس کے کہ صرف معاف کر کے چھوڑتے, پھر قطبیت کا مقام بھی دے دیا. یہ سوال جب آتا ہے ذہن میں تو پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم بھی نسبتیں دیکھتا ہے. وہ چور چوری تو کیا تھا لیکن ہاتھ میں دامن کس کا تھا؟ ہاتھ میں کیا تھا؟ غوث پاک کا جبہ تھا. جبہ جو پکڑا تھا, یہ نسبت نے اس کو, اس صحبت نے اس کو مقام قطبیت تک پہنچا دیا. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ غوث پاک کا جبہ پکڑے تو قطبیت کے مقام پر پہنچے, اور جو رسول اللہ کے قدموں پر جان دے اسے رب ذوالجلال غوثیت کے مقام پر پہنچاتا ہے. ایک بات یاد رکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں, غوث, قطب, ابدال, نجبہ, شرفا کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں رسول اللہ کے صحابہ پہنچے. کیوں؟ صحبت کا اثر ہے, صحبت کا اثر ہے. اسی لیے صحبت چن کر کے اختیار کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے. ہم نے تو پولیس کو بھی دیکھا ہے, خواہ مخواہ کچھ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں پکڑ کر کے. کیا قصور ہے بھائی اس کا؟ کہا فلاں نشیڑی کے ساتھ تو یہ بھی کانٹیکٹ میں تھا. کانٹیکٹ میں تو تھا ہی, ہم اس کو تلاشی لیں گے, کہیں اس کا بھی جرم نکل گیا تو وہی سزا اس کی بھی ہوگی. ابھی تو شک میں اٹھائے ہیں. میرے عزیزو, حال تو اب یہ ہے کہ اگر غلط لوگوں کا فون بھی 2-3 بار ہمارے فون پہ آ گیا تو بھی آپ اندر جا سکتے ہیں. یہ صحبت کا اثر آپ دیکھو. دنیا میں جب آپ کو پکڑا سکتا ہے تو پھر آخرت میں کس قدر سخت ہوگا, اندازہ کرو میرے عزیزو. اس لیے اپنی صحبت کو پاک رکھو, اپنی صحبت کو پاک رکھو. ایسا نہیں ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس میں کچھ حصہ نہیں لیتے. میں سب کی بات نہیں کر رہا, اب صحبت کے لیے بعض تفریق بھی میں آپ کو بتا دوں. عوام الناس, آپ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی صحبت کا انتخاب خوب اچھا رکھو, اپنی اولاد کے لیے بھی. اب رہی بات علماء صالحین, علماء ہیں, مبلغین ہیں, دعات ہیں, ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کرنا. مثال کے طور پر اگر ہم چند نشہ خور لوگوں کے درمیان اگر بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی صحبت حاصل کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری چھاپ ان کے دل پر ڈالی جائے. تو یہ صرف علماء, دعات, مبلغین کا کام ہے. جیسے ڈاکٹر مریضوں کے بیچ میں رہتا ہے تو بیماری نہیں لیتا بلکہ ان کی بیماری کو دور کرتا ہے. لیکن عوام الناس, عام لوگ اگر بیماروں کے ساتھ رہنے لگے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ بیماری یہ بھی لے لے گا, یہ کہا جاتا ہے. لہٰذا ایک واقعہ تو غوث پاک کا میں نے بتایا کہ چور بھی مقام قطبیت پر پہنچ گیا. وجہ کیا تھی؟ دامن ہاتھ میں کس کا تھا؟ غوث اعظم کا تھا. اسی لیے جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں فرماتے ہیں, عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. اب دوسری بات, بغداد مقدسہ میں جو ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت شیخ احمد جام اپنی شیر کی سواری کرتے ہوئے بغداد کے کسی بھی محلے میں جاتے تو اس محلے والے ایک گائے ان کے شیر کو قربان کر دیا کرتے تھے. وہ غوث پاک کے محلے میں آئے اور بولا کہ جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ سے بھی ایک گائے ہمارے شیر کے لیے لے آؤ. غوث پاک نے منع نہیں فرمایا, اپنے خادم سے کہا لے جاؤ لنگر خانے سے جو گائے ہوگی. لے کر کے گئے, لیکن وہاں پر ہڈیاں کھا کر پلنے والا ایک کتا, پالا ہوا نہیں پلا ہوا, دونوں میں بہت فرق ہے. پالا ہوا نہیں, خود سے پلا ہوا کتا نکلا ساتھ میں, اسے کسی نے ٹرین کر کے بھیجا نہیں تھا. اسی لیے میں نے لفظ میں ہی کہا کہ پالا ہوا نہیں ہے, پلا ہوا. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے جب وہ گائے شیر کے قریب پہنچی تو شیر بھوکا جھپٹا مارنے ہی والا تھا کہ یہ کتا اس پر جھپٹا مارا اور دم زدن میں شیر کو چیر کر کے رکھ دیا. یہ شاید واقعہ ایسا پہلا ہوگا کہ ایک کمزور کتا جنگل کے راجا پر بھاری ہو گیا ہو. اب تک ہم سنتے یہی آئے تھے کہ جانوروں میں شیر جو ہے راجا ہوتا ہے, لیکن یہاں راجا کا باجا ختم ہو گیا. کیوں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے میں آیا اور کتا جو ہے شیر کو پھاڑ کر 2 ٹکڑوں میں بدل دیا. دنیا نے اس منظر کو دیکھا اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تھے, شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا تھے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے, شیر شیر ہی تھا وہ اور کتا کتا ہی تھا.
اور اصول آج بھی وہی ہے کہ شیر ہی بھاری ہوتا ہے، لیکن یہ اصول اس جگہ ٹوٹ جاتا ہے جہاں کتے کی نسبت دربار غوث سے ہو جائے۔ اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کتا ہے، کتے پالنے کی ہمارے ہاں شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے۔ بعض مقامات ایسے ہیں جیسے کھیتی باڑی یا حفاظت کے لیے ان کو شریعت نے مستثنا رکھا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے یا رسول اللہ بھوکی تھی کھانا مانگتے مانگتے روتی ہوئی سو گئی، اللہ اکبر اتنا سننا تھا۔ آقا کریم فرماتے ہیں خدیجہ اگر میری بیٹیاں بھوک کی وجہ سے روتے ہوئے سوئی ہیں تو پھر یہ گوشت میری بیٹیوں کو کیوں نہیں کھلایا؟ حضرت خدیجہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہتی یا رسول اللہ اے آقا کریم آپ بھوک کی وجہ سے اتنے نڈال ہیں، آپ کے پیٹ سے پتھر بنے ہیں، اے آقا اگر بھوک کی وجہ سے ہمیں کچھ ہو گیا تو صرف ہمارا نقصان ہوگا، فاطمہ کو کچھ ہوا میرا نقصان ہوا، آقا اگر آپ کو کچھ ہو گیا پوری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ میرے جیسی کتنی بیٹی آ سکتی ہے لیکن تیرے جیسا قیامت تک کوئی بیٹا نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، آمد مصطفیٰ، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یہ بیویاں ہوتی ہیں یہ کیسے بیویاں قسم خدا کی کہتی ہیں ہمیں کچھ ہو گیا تو کچھ نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج کی عورت کہتی ہے خبردار اگر مجھے کچھ ہوا میرا ابا تجھے پھانسی چڑھوا دے، اور اسے بولنا بھی چاہیے کہ وہ خود ایٹم بم ہے۔ ابا نے چابی اس دن کھینچ لی تھی اس بم کی جس دن رخصت ہوئی، وہ چابی کھینچ کے پھینکنے والا بولا دیکھا نا بڑا سنا ہے تو کھینچ کے پھینک دیتے ٹھیک ہے نا، تو وہی والا بولا ہی ابا چابی کھینچ لیتا، کب کھینچتا کہتا جا ڈریے مت، موبائل ہی ہے کچھ بول دے کوئی، ایک بار فون کریے چابی لگی ہے اللہ اللہ 2 منٹ میں دیا 5 ایسے کر کے بیٹی بھیج دے تو بہت تھوڑی ہے بم آ رہا ہے، ہمت ہے کسی کو بول جائے جی 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 خدا کے واسطے میں ہاتھ چھوڑ کے آپ سے کہوں کبھی بھی بیٹی کو یہ کہہ کے رخصت مت کرو کہ ہم ہیں، آپ اس کو ظلم کر رہے ہیں، بیٹی کو ایسے رخصت کرنا جیسے میرے نبی نے رخصت کیا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنی فاطمہ سے کہا تھا فاطمہ کل تک میری ذمہ داری تھی، آج کے بعد علی کی ذمہ داری، کیا بات ہے، واہ واہ، میری فکر مت کرنا علی کی فکر کرنا، ہاں ہر بات میں علی کی فرمانبرداری کرنی ہے، اس لیے کہ علی سب کچھ ہے، اب تیرے لیے علی سب کچھ ہے، آپ بھی بیٹیوں سے کہہ دینا بیٹی تیرے لیے تیرا شوہر سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں ہے، ہاں یہی بہتر ہے آپ کی اور آپ کی بیٹی کے حق میں، ورنہ کیا کر لے گا آپ کا بیٹا، ایک نہیں 10 بلٹوں پہ بیٹھ کے چلا جائے، 3-4 کار لے جائے، 8 فارچونر لے جائے، کیا کر لے گا جا کے، گولی تو مار دے گا جا کے، لیکن اگر دماغ نے 3 بار کہنا طلاق جی جی جی، اور میری بیٹی کبھی ماں کبھی باپ کبھی بھائی کبھی بھابھی کے کہنے میں آ کر کے اپنے شوہر سے مت بگاڑنا، بے شک بے شک، طلاق کے بعد کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے، ٹکڑوں کو ترس جائے گی، جنہوں نے کہا تھا نا لات مار کے آ جا وہی کل تک کے دیکھ نکالیں گے تجھے، تیرا گزارا تیرے شوہر کے دروازے سے، اور ایک فیشن بہت چل رہا ہے، فیشن غلطی تمہاری لڑکی کرتی ہے، آتم ہتیا کرتی ہے، پھنسا دیتا بالکل ہی ڈر نہیں لگتا، اللہ کے کوئی جواب نہیں دینا، یہاں کے بندے سے نکل جاؤ گے وہاں کے بندے سے نہیں نکل سکتے، بے شک بے شک، غلطی تیری بیٹی کی ہے تو اعلان کر کے میری بیٹی قصوروار ہے، کسی کے بیٹے کا کوئی جرم نہیں، ورنہ یاد رکھ جب اللہ بدلے دیتا ہے نا تو بچانے والا جی بے شک، اللہ جب بدلہ دیتا ہے بچانے والا نہیں، بچانے والا نہیں ہوتا نا، چیلنج کرتا ہوں خدا کی خدائی کبھی دیکھو کبھی اکیلے میں سوچا ستم کرنے سے پہلے سوچ یہ شامیانہ لگا ہے بہت زیادہ کتنا ہوگا 40 بائی 40 ہوگا، لیکن اسے روکنے کے لیے کتنے پلر کھڑے ہیں یہ دیکھو، اقبال خان انجینئر ہو آپ کو پتا ہوگا ایک بھی چھت بنا ستون کے نہیں روک سکتی ہے، جی، اللہ کہتا ہے تو 10 بائی 10 کی نہیں روک سکتا بنا پلر کے، میرا آسمان دیکھ میں نے بلا پلر کے روک رکھا ہے، اور ایک نہیں کہتا ہم نے 7 ہی بنا پلر کے روک رکھے ہیں، ہاں بنا پلر کے روک رکھے ہیں ہم نے 7 آسمان، کبھی اس سے نہ ٹکرانا، کبھی اس کی زمین پہ اس کی مخالفت نہ کرنا ورنہ زمین میں گھسیڑ دے گا، اگر باقی رہنا چاہتے ہو تو اس کے نیموں کو فالو کرو، اس کے قوانین کو فالو کرو، اس کے اصول فالو کرو، اس کا ایک قانون مسلمانوں کو جو اتنے رات بھی اپنے نبی کی محفل میں آ کے کھول کے بیٹھے ہوئے، اللہ کریم ہم سب کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دے، آمین اور اپنے فضل سے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، آمین، یقیناً آپ نے اس سے پہلے میرے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ داماد اللہ العالی سے بڑا ہی نایاب خطاب سنا، تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں، آپ نے بڑی ہی اچھے انداز میں ہمارے علاقے کے بڑے نامور شاعر جس نے مراد آباد کے نام کو دور دور تک پہنچا رکھا ہے بھائی زبیر رضا حسانی صاحب، ان کے انداز اور آواز میں آپ نے نعت و منقبت کے اشعار سنے، ممبر شریف پر بڑی مبارک شخصیات بدر ہیں، سر فہرست حضرت علامہ مولانا طالب نعیم صاحب قبلہ داماد اللہ العالی، حضرت حافظ قاری عبدالمطلب صاحب قبلہ، مولانا اختیار احمد صاحب قبلہ، اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء سنت البدر ہیں، اللہ تعالیٰ علماء کی عمر میں بھی بنا برکت عطا فرمائے، آمین، میں نے علماء کے حق میں دعا کی تو آپ لوگوں نے آمین بڑی آہستہ سے کہا، سوچ رہے تھے شاید اس میں تو صرف مولویوں کا ہی بلا ہے، یاد رکھیے گا
جب تک علماء کا بھلا ہوتا رہے گا امت کا ان کے صدقے میں بھلا ہوتا رہے گا. انشاءاللہ. یہ بات ذہن نشین کر لیں. میں وہ یہ نہ سمجھے یہ اپنے اسٹاف کی بات کر رہا ہے. میں اپنے اسٹاف کی بات نہیں کر رہا، میں حضور کے وارثوں کی بات کر رہا ہوں. تھوڑا ذہن میں ایک بات رکھیں، کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ فطور آتا ہے. آج ہماری قوم نا، جس کے پاس تھوڑا سا دھنیا آ جاتا ہے نا، دھنیا سمجھ رہے ہیں نا، دھنیا ٹکے، چند ٹکے جس کے پاس آ جاتے ہیں ہے نا، جس کے پاس فانی دولت آ جاتی ہے، تو وہ پھر علماء کی کوئی عزت نہیں کرتا. بڑے بڑے تانے دیا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہوش کے ناخن لے، تیری وہ دولت ہے جو قبر تک بھی ساتھ نہیں جا سکتی، اور علماء کے پاس وہ دولت ہے جو جنت تک ساتھ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے خیال کیا کریں کبھی بھی کسی عالم کے خلاف، حافظ کے خلاف، مولوی کے خلاف کبھی زبان نہ کھولیں. ہم اتنا بولیں جتنی ہماری اوقات ہو. اوقات سے بڑھ کے کبھی بات نہ کریں. یاد رکھیے گا آپ کی وکالت اپنی جگہ، آپ کی صدارت، حکومت، سلطنت اپنی جگہ ہے، لیکن مدینے والے محمد کی غلامی اپنی جگہ. واہ سبحان اللہ. وہ کہا تھا کسی نے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یاد رکھیے گا اگر کسی کو اپنے رتبے پہ ناز ہو، اپنے عہدے پہ ناز ہو، اپنی سلطنت اور حکومت پہ ناز ہو، برا نہ ماننا. میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. جی سبحان اللہ. سیدھی سی بات ہے، کوئی دباؤ نہیں. مجھ سے بھائی انجینئر اقبال خان نے پہلے ہی کہہ دیا، ہاں انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا، نہ کوئی فاؤنڈیشن ہے آپ کے لیے، نہ کوئی لمٹ ہے آپ کے لیے. انہوں نے مجھے پہلے ہی آزاد کر دیا، اور میں پہلے سے ہی ہندوستان جو آزاد ملک ہے اس میں رہتا ہوں. میں اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ نوجوانوں نے جلسہ سجائے، انہیں کیا اچھا لگے گا، کیا برا لگے گا، کوئی فکر نہیں. بس یہ فکر رہتی ہے مولانا کوئی روٹھے تو روٹھے، مدینے والا مصطفیٰ نہ روٹھے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صرف اسی کی رضا کے لیے میں جتنی دیر گفتگو کروں گا آپ سے، بس انہی پابندیوں کے بیچ رہ کے کروں گا. آپ غور کریں، بہت غور سے میری بات سنیے. ہم میں سے اگر کسی کو چند لوگوں نے ووٹ دے دیے ہیں نا، برا نہ ماننا، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کتنے پد ہوتے ہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ نیچے سے لے کے اوپر تک جتنے بھی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں سارے خیرات کی کرسی پہ بیٹھے ہیں. بس اتنا جانتا ہوں. سنتری سے لے کے منتری تک جتنے بیٹھے ہیں سب خیرات کی کرسی پہ. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ لگے گا. کسی کی حکومت 5 بیگھے پہ، 10 بیگھے پہ، 50 بیگھے میں، لیکن جانتے ہو عمر اس ذات کا نام ہے جس کی حکومت آدھی دنیا پر تھی. سمجھ گئے میری بات؟ کتنی دنیا پر؟ آدھی دنیا. سارے بولے میرے بچوں، کتنی دنیا پر؟ آدھی دنیا پر. کس کی حکومت؟ حضرت عمر کی. حضرت عمر کی حکومت. یہ کون تھے؟ کسی بادشاہ کے بیٹے تھے؟ بولو. کسی وزیر کے بیٹے تھے؟ نہیں نا، بلکہ یہ عام باپ خطاب کے بیٹے تھے. یہ خطاب کے بیٹے تھے. اور خود اپنی ذات کا عالم یہ تھا کہ جب یہ اونٹ چراتے تھے، ان کا اونٹ گم ہو جاتا تھا تو اپنے اونٹ کو نہیں تلاش کر پاتے. اونٹ چراتے تھے، اونٹ گم جاتا تھا تو اونٹ تلاش نہیں کر پاتے تھے. لیکن جس دن حضور کو قتل کے ارادے سے نکلے اور حضور کے قدموں میں پہنچے اور جب پلٹے ہیں دیکھ کر کے، اعلان کیا تھا لوگوں اب جسے سر کٹوانے ہو وہ محمد کے مقابلے میں آ جائے. یہ حضور کے دیدار سے تبدیلی آئی. بہت غور سے سننا، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آج ہمیں کیا بننا ہے اور ہم کیا ہیں. انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہی عمر ابو جہل کے دروازے پر. کون؟ عمر ابن خطاب. کیسے آئے ہو؟ کب بتانے آئے ہوں میں نے کلمہ پڑھ لیا ان کا. غور کرنے والی بات ہے، بتانے آئے ہوں ان کا کلمہ پڑھ لیا گیا. ہمت ہو تو راستہ روک کے دیکھو. حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ نماز کدھر پڑھنی ہے؟ عمر نماز تو یہی پڑھتے. کہا کیوں؟ کہ لوگوں سے چھپ کے، تعداد کم ہے نا اس لیے چھپ کے پڑھتے. تو کیا کہا تھا جانتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اب نماز چھپ کے نہیں، نماز کھل کے پڑھی جائے گی، کیونکہ اب حضور کے قدموں میں عمر آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضور کے قدموں میں، حضور کے قدموں میں ایسا لگتا ہے جیسے یہ کہانیاں ہیں، لیکن حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے جو حضور کے غلاموں نے رقم کی ہے. یہ تاریخ ہے. حضور اب نماز یہاں نہیں پڑھی جانی ہے. کدھر؟ اب حرم میں نماز ہوگی. حرم میں نماز ہوگی. اللہ اکبر. عمر تعداد تھوڑی ہے. نہیں یا رسول اللہ عمر آ چکا ہے. حضرت عمر دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، کفر کانپ رہا ہے، ٹانگیں لرز گئی ہیں لوگوں کی جو بلال کو کوڑے مارتے تھے، نبی کے چاہنے والوں پہ ستم کرتے تھے. آج دروازے بند کر رکھے ہیں. عمر اعلان کر رہے ہیں جنہیں بچے یتیم کرانے ہیں وہ عمر کے مقابلے میں آئے، جنہیں بیووں کو بیوہ کرانا ہے وہ عمر کے مقابلے میں آئے، جنہیں اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے عمر کا مقابلہ کرے. تاریخ کما کے دروازے بند تھے، لیکن آج تاریخ کا ایک فرق اور پلٹ. جب عمر دروازے کھٹکھٹا رہے تھے اسی ایک گلی کے اندر ایک بچے ایک عورت کی نگاہ اٹھی. دیکھتی کیا ہے؟ سامنے سے عمر آ رہے ہیں. آواز دے کے کہتی ہے عمر مجھے پہچانا. اللہ اکبر اتنا کہنا تھا. حضرت عمر جو کفر کو چیلنج کر رہے تھے، جب بڑے بڑے بہادروں کے ماتھے کا
پسینہ بن گئے تھے. جیسی آپ کی نگاہ اٹھی ہے خاتون کو دیکھا ہے, عمر کے ماتھے پہ پسینہ, عمر کے ہوٹھ کانپ جاتے ہیں. کون یہ خاتون ہے؟ کوئی بہادر خاتون ہے, جنگجو خاتون ہے. تاریخ میں اس خاتون کا نام حضرت سمیہ بتایا جاتا ہے, حضرت زنیرہ بتایا جاتا ہے. کون زنیرہ ہے؟ اللہ کو اکبر, یہی زنیرہ ہے. کہتی عمر بتا تو سکی, ایک دن وہ تھا میرا مالک مجھے مار رہا تھا, تب تو آیا تھا اور تو نے کہا تھا کیا بات ہے, تو اس نے کہا تھا یہ حضور کا دامن نہیں چھوڑ رہی ہے. تب تو نے کوڑے مارے تھے, مار مار کے تھک گیا تھا, لیکن مجھ سے یہ نام نہ چھڑا سکا تھا. اب بتا دو عمر تجھے کیا ہو گیا ہے جس نام کے لیے تو مجھے مار رہا تھا, آج اس نام کی تو دہائی دے رہا ہے, کیا ہوا ہے؟ حضرت عمر نے کہا تھا خاتون چپ ہو جا, اس وقت تک میں نے نہیں دیکھا تھا, اب دیکھ آیا ہوں, اور دیکھنے کا نشہ یہ ہے کہ زلف دیکھی ہے, کہ نظروں نے خطا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس. یار زمیندار ہونا اپنی جگہ, امیر ہونا اپنی جگہ, محمد کا غلام ہونا اپنی جگہ, حضور کا غلام ہونا سب سے بڑی بات ہے. ہاں ورنہ اگر دولت کی تاریخ بتاؤں تو کس کس پہ دولت نہ چلا, مگر یاد رکھنا حضور کا دامن صرف نصیب والوں کو ملتا ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. نصیب والوں کو ملتا ہے. حضرت میں فخر سے کہتا ہوں, برا نہ مانیے گا. جی کچھ لوگ اگر وکیل ہیں تو اس وقت تک روٹی نہیں ملتی جب تک جھوٹ کو سچ, سچ کو جھوٹ ثابت نہ کر دیں. جی ہاں دیوان جی ہیں تو اس وقت تک روٹی حلق سے نہیں اترتی جب تک کسی غریب کا خون اپنے پیسوں کے ذریعے, قلم کے ذریعے اس کے خون کو پسینے میں بدل کے نوچ کے نچوڑ کے نہ پی لیں. بہت غور سے میری بات سنیں. لوگوں میں چرچے ہو گئے, ارے عمر منبر پہ بیٹھ کے میلوں دور رات مہینوں کی مسافت تک کا دیکھ لے رہے, دیکھ نہیں بلکہ آواز بھی پہنچا دے رہے ہیں. بات چلتے چلتے مکہ شریف آ گئی. مکہ شریف میں آپ کا ایک دوست تھا جو بھی حالت کفر میں تھا, اس کو پتا چلا کہ عمر یار اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے وہ میلوں کی مسافت تک کا دیکھ لیتا ہے, کئی میل دور اپنی آواز پہنچا دیتا ہے. مکے سے سفر کر کے مدینہ شریف آیا. آنے کے بعد کہا لوگوں عمر کہاں ہے, عمر کہاں ہے؟ کسی نے کہا لہجہ سنبھال کے بات کر, وہ امیر المومنین ہے, زبان سنبھال کے بات کر, اس وقت کا بادشاہ ہے عمر, آدھی دنیا کا حکمران ہے عمر. اس نے کہا تمہارے لیے حکمران ہوگا, میرا تو یار لگتا ہے, بچپن کا ساتھی ہے, کدھر ملے گا عمر؟ کہا جاؤ مسجد نبوی چلے جاؤ. جب وہ گیا عمر, حضرت عمر مسجد سے نکل رہے تھے, اس نے گلے میں ہاتھ ڈالا, کہنے لگا یار عمر بتا تو سکی, کل بھی تو تھا آج بھی تو ہے, کل تیرا اونٹ گم جاتا تھا تو ہم تلاش کر کے لاتے تھے, آج بھی تو عمر ہے, یہاں بیٹھے بیٹھے سنا کے کئی میل دور تک کا دیکھ لیتا ہے. آپ نے کہا تو نے سچ ہی سنا ہے, اس نے کہا تھا عمر بتا تو سکی, پہلے بھی تو تھا آج بھی تو ہے, پہلے تجھے نہیں دکھائی دیتا تھا, اب کیا بات ہے کہ میلوں دور کا دیکھ لیتا ہے. عمر نے کہا تھا ارے سن, جب تک تیرے یار تھے کچھ نہیں دیکھتے تھے, جب سے ان کے یار ہو گئے زمانہ دیکھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. یہی عمر ہے, بدلو اپنے آپ کو یاد, یہی عمر ہے. آدھی دنیا کا بادشاہ مقام تہامہ میں پہنچے, کھڑے ہو کے رونے لگے, کھڑے ہو کے رونے لگے. کون رو رہا؟ آدھی دنیا کا بادشاہ. جب روئے نا, کسی نے کہا کیا بات ہے عمر, آدھی دنیا پہ حکومت ہے, تیرا ڈر اتنا کہ شیر بکری ایک جگہ پانی پیتے, اتنی جرأت والا عمر رو رہا ہے جس کے سامنے روم اور کیسر تھر تھر کانپ رہے, وہ رو رہا ہے. کہنے لگا ہاں اس زمین کو دیکھ کے مجھے کچھ یاد آ رہا. کہا کیا؟ ایک دن میں اس زمین پہ اپنے باپ کے ساتھ آیا تھا اور 5 اونٹ میرے باپ نے میرے ہاتھ لگائے تھے. کہا تھا یہ لائن لگا, کہتے میں 5 اونٹوں کو لائن نہیں لگا پا رہا تھا, ایک کو آگے کرتا تھا دوسرا پیچھے ہو جاتا تھا, اسے آگے کرتا تیسرا پیچھے ہو جاتا تھا, 5 اونٹ ایک لائن میں نہیں لگ رہے تھے. کہنے لگے کل بھی عمر تھا آج بھی عمر ہے, کل 5 اونٹ لائن میں نہیں تھے, آج آدھی دنیا عمر نے لائن لگا کر دیا. رو کیوں؟ کہنے لگے میری کوئی اوقات نہ تھی, جو کچھ بھی اوقات ملی ہے نا یہ حضور کے نالین کے صدقے میں ملی. کس چیز پہ گھمنڈ ہے؟ زمین, یہ دولت, یہ جائیداد, کیا ہے یہ؟ کچھ بھی نہیں. خود سوچو, جاؤ اپنی حویلی میں جا کے دیکھنا, اگر پرانے زمیندار ہو نا تو کبھی اپنے دروازے پہ نشان دیکھنا کتنی تختیاں بدل گئی. تمہارے باپ سے پہلے تمہارے دادا کے نام کی تختی تھی, اس سے پہلے تمہارے پردادا کی تختی, اس سے پہلے تمہارے لکڑ دادا کی تختی, اس سے پہلے جگر دادا کی تختی. آج تمہارے نام کی تختی ہے, کل تیرے بیٹے کے نام کی ہوگی, پھر وہ چھوٹے گی, تیرے پوتے کے نام کی آئے گی, پھر وہ بھی ہٹائی جائے گی, پھر پر پوتے کے نام کی لگے گی. مجھے بتا حویلی وہی رہے گی, تختیاں بدل بدل گئی. بولو رہیں گی, تم نہیں رہو گے, تختیاں بدلتی رہیں گی, حویلی وہی رہے گی, زمین وہی رہے گی, مکان وہی رہے گا, لیکن تم نہیں رہو گے. پھر کس چیز پہ اکڑ, کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میرے سامنے کوئی ٹک سکتا ہے, میرے سامنے کوئی بیٹھ سکتا ہے, تھانے میں جاؤں تو فلاں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ بھی کوئی وجود ہے, یہ بھی کوئی بات ہے کہ تیرے آگے کوئی نہیں ٹکتا. کسی نے کہا تھا بڑا کون ہے, تو کسی نے کہا بڑا وہ ہے جس کے آگے سارے چھوٹے لگے. ایک عقل مند نے کھڑے ہو کے کہا نہیں, بڑا وہ نہیں جس کے آگے سارے چھوٹے لگے, بڑا وہ ہوتا ہے جس کے آگے کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے. وہ سب سے بڑا ہوتا ہے جس کے آگے کوئی چھوٹا نہ لگے. اور وہ کون ہے؟ وہ تیرے میرے نبی کی ذات ہے. ورنہ حقیقت تو یہ تھی تیرے آگے یوں میں تبے نچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی یوں کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. اگر وہ بولنے پہ آ جائیں تو بڑے بڑے اچھے گونگے نظر آتے ہیں.
ہاں ان کی فصاحت اور بلاغت کے آگے کسی کی زبان نہیں چلتی تھی، لیکن گرم کرنے پہ آئے. اللہ اکبر. عرب کی گرمی ہے، شدت کی دوپہری ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، زمین آگ اگل رہی ہے. اچانک ایک خاتون آئی، اشارہ کیا، حضور سائے سے اٹھے، جا کے اس خاتون کے پاس کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. تھوڑی دیر نہیں، بہت دیر تک وہ خاتون بات کرتی رہی. صحابہ اشارے کر رہے ہیں، آقا آ جائیے، ترجمے تیز کی ہے، سرکار آ جائیے. حضور نہیں ہٹے اپنی جگہ سے جب تک وہ عورت خود نہیں چلی گئی. حضرت عمر قریب آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ کس سے بات کر رہے تھے؟ جانتے ہیں یہ پاگل عورت ہے، اسے کوئی منہ نہیں لگاتا ہے. آقا اس سے آپ نے اتنی دیر بات کیوں کی ہے؟ آقا یہ تو دیوانی ہے، میرے نبی کے جملے سننا. آقا نے کہا تھا عمر جس سے کوئی بات نہیں کرتا اس سے بات کرنے کے لیے محمد دنیا میں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تو کہتا تیرے آگے کوئی نہیں ٹکتا. میرے حضور نے کہا تھا جسے کوئی منہ سے نہیں لگاتا اسے منہ لگانے کے لیے میں آیا. تو بڑا وہ نہیں جس کے آگے دنیا چھوٹی لگے، بڑا وہ ہے جس کے آگے کوئی چھوٹا نہ لگے، کوئی چھوٹا نہ لگے. تاریخ پڑھو نا آپ خدا کی قسم حضور نے. اور ایک بات یاد رکھیے، یہ تاریخ ہے اور قاعدہ بھی ہے. مولانا طالب صاحب یہ قاعدہ بھی ہے، بات منوانے کے لیے ذات منوانی. ٹھیک ہے جی، بات منوانے کے لیے ذات منوانی پڑتی ہے. بندہ خود چوری کرے اور کہے چوری نہ کرو تو لوگ کہتے ہیں یہ منہ اور مسئول کی داد. کوئی غریبوں کی زمین پہ قبضہ کرے، اسے بیچ باچ کے حج کرنے جائے تو لوگ منہ پہ کہہ دیتے سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی. کہہ دیتے نا منہ پہ. تو پتہ کیا چلا کہ پہلے ذات منواؤ پھر بات منواؤ. یعنی بات کا وزن ذات سے بنتا ہے. لیکن خدا کی قسم قربان جاؤں اپنے نبی پر، ذات کیسی بھی ہو ان کی بات کرنے لگ جائے تو عزت والی ہو جاتی ہے. ہر بات کو وزنی بنانے کے لیے ذات کا اچھا ہونا ضروری ہے، لیکن ذات کو اچھا کرنے کے لیے ان کی بات کرنا ضروری ہے. حضور کی باتیں کرو تو قسم خدا کی کتنے بھی نکمے ہو دنیا تمہیں عزت دے دے. یہ میرے حضور کی ذات کی برکت ہے، ان کے ذکر کی برکت ہے. ورنہ کریکٹر کے لیے، زندگی کے لیے، اخلاق کے لیے حضور نے پورا ضابطہ دیا. 40 سال تک اپنی ذات منوائی. کتنے سال؟ 40 سال تک ذات منوائی اور 40 سال کے بعد پھیلانے لگا. اسی جگہ پہ کچھ لوگ ہمارے سنی بھائیوں کو بہکاتے ہیں، کہتے ہیں انہیں نبوت 40 سال کے بعد ملی. ان کدھوں سے یہ کہتے ہو میرے نبی نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء. تم 40 سال کے بعد کرتے ہو. وہ تو یہ کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی تیار کی جا رہی تھی. اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی تیار ہو رہی تھی. یعنی آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں جب پتلا بنایا جا رہا تھا میں تب بھی نبی تھا. بیوقوف بناتے ہیں کہ سونے والی بات نہیں ہے، ان کے عقیدے سے بیٹھا ہے. لیکن دل دکھتا ہے یار، ساری امتیں اپنے نبی کی تعریف کرنے پہ لگی ہے. ایک ہم ہیں کہ میٹر لیے گھوم رہے ہیں، حضور کو یہ آتا یہ نہیں آتا یہ آتا یہ نہیں آتا. شرم آنی چاہیے. رب نے کیا کہا قرآن میں؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. محبوب جو تجھے نہیں آتا تھا وہ ہم نے سکھا دیا. اب کمی کیا رہ گئی؟ اسی پہ مولانا حضرت نے لگائی اور یہ کہا اور کوئی غیر کیا تم سے نکاح ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگ لگے ایسے لوگوں کو جو امت کو اس فتنے میں ڈال رہے. حضور کو یہ آتا تھا یہ نہیں آتا تھا. حضور اس کی بات کریں گے اس کی نہیں کریں گے. یہاں تک لکھ دیا بدماشوں نے کہ معاذ اللہ نبی اپنی بیٹی بھی نہیں بچا سکتے. خیرت نہیں آتی. جاؤ کسی عیسائی سے جا کے کہو کہ تمہارے عیسیٰ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، تم زندہ بچ کے نہیں آ سکتے ہو. جاؤ جا کے کسی بھی عیسائی سے کہنا کہ تمہارے نبی میں یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، ٹکڑے کر کے بھیجے گا. اور تو ہماری مسجد میں بیٹھ کے ہمارے سامنے کہے معاذ اللہ نبی کو یہ نہیں آتا تھا وہ نہیں آتا تھا. اور ہماری قوم اس جماعت میں رشتے کرے، ان کی بیٹیاں لے، ان کو بیٹیاں دے. غیرت آنی چاہیے. یاد رکھیے گا ڈاکٹر اقبال نے ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہتی تھی اور کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. واہ سبحان اللہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. ابھی آپ یہ شعر سنا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نظر. نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. حضور آئے قسم خدا کی اوقات کچھ نہیں تھی. ہماری اوقات کچھ نہیں تھی اگر حضور نہ ہوتے. کچھ بھی نہیں تھی. علماء سے جاؤ کسی یہودی کی تاریخ پڑھو، عیسائی کی تاریخ پڑھو، جس امت کی چاہو تاریخ پڑھ لو. اگر گناہ کر دیتے تھے یا تو دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا یہ فلاں گناہ گار کا دروازہ ہے، یا ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے. حضور آئے تم نے راتوں میں گناہ کیے لیکن لکھا نہیں گیا. تم نے رب کو ناراض کیا تمہاری چوکھٹ پہ نہیں لکھا گیا. تم نے رب کی نافرمانی کی تمہارے ماتھوں پہ نہ لکھا گیا. جانتے ہو کس لیے؟ رب نے وعدہ کیا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رسولا. محبوب میرا وعدہ ہے جب تک تو ان کے بیچ رہے گا میں انہیں عذاب نہیں دوں گا. آج جو بچ رہے ہو یہ تیرا کرم نہیں ہے، یہ مدینے والے کا قدم ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. ہماری قوم اندھی ہوتی جا رہی ہے. میں سے کتنا کہوں گا جاؤ پکڑ کے لاؤ کسی بھی نسل کی بدماش اولاد کو. چیلنج ہے میرا. حضور سے زیادہ کوئی رویا ہو تمہارے لیے. حضور سے زیادہ کوئی رویا ہو، حضور سے زیادہ کسی نے آنسو بہائے ہو تو بتایا جائے. تاریخ پڑھ ڈالی. اللہ اکبر. حضور عبادت کے لیے غار میں جاتے تھے. بہت غور سے سننا، میں حضور کا کردار بتا رہا ہوں. غار میں جاتے تھے. پہلی بار جبریل آئی حضور کے پاس. جب پہلی وحی نازل ہوئی اور جبریل نے آ کے کہا تھا اقرا محبوب پڑھو.
پڑھو. ہم نے اس اقرا کے راز کو نہیں سمجھا. بہت غور کرنا میری بات. اقرا کے راز کو نہیں سمجھا. حضور اس زمین پہ آئے تھے جہاں کی زمین بھی پتھر تھی اور دل بھی پتھر تھے. توجہ ہے مولانا اختیار صاحب. تاریخ لگی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی. تقریر پوری نہ ہو جائے. اقرا کا مطلب سمجھیے. حضور جس زمین پہ آئے وہ زمین بولو پتھر کی تھی. لوگوں کے دل بھی کیسے پتھر تھے. بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. میری بیٹیاں میری بات سنیں بہت غور سے سنیں. آج ایک فتنہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے. ارتداد کا بیٹیاں دھرم چھوڑ رہی ہیں اور عشق کے طوفان میں اندھی ہو کر کے نہ جانے کس کس کے گلے پڑ جا رہی ہیں. پھر کچھ دن کے بعد روڈوں پہ پڑی ملتی ہیں. کبھی بیگ میں مل رہی ہے, کبھی کٹی ٹرین میں مل رہی ہے, کہیں نالیوں میں مل رہی ہے, کہیں لاشیں جلا دی جاتی ہیں, کہیں موم بتی میں پیک کر دی جاتی ہے. میری بیٹی سن تو سکی, جب حضور نہیں آئے تھے تیری اوقات کیا تھی. تجھے قتل کرتے ٹائم باپ کا ہاتھ نہیں کانپتا تھا, ماتھے پہ پسینہ نہیں آتا تھا. تجھے پیدا کرنے کے بعد جس کے گھر میں پیدا ہوتی تھی وہی دفن کر دیا جاتا تھا. آج دنیا تعلیم گاتی ہے, جس کے تعلیم کے چرچے ہیں. اگر اس ملک کی بات کی جائے تو اس ملک کی برطانیہ کی اپنی حقیقت یہ تھی کہ کسی کمزور کو جینے کا ادھیکار نہیں تھا. اگر کوئی بچہ کمزور پیدا ہوتا تو گورنمنٹ کا حکم یہ تھا کہ سگیمہ بچے کو لے کر کے جاتی, پہاڑ سے نیچے پھینک دیا کرتی تھی. بچہ مر جایا کرتا تھا, مضبوط بچہ ہوتا تو اس بچے کو جینے کا ادھیکار تھا. سوچ تو سکی, نہ بیٹی زندہ رہ سکتی تھی نہ کمزور زندہ رہ سکتا تھا. اسی برطانیہ کی تاریخ ہے. ایک ماں کو خدا نے بیٹے سے نوازا, جب اس کی گود میں بچہ آیا بڑا کمزور بچہ تھا. حکومت کا پیغام آ گیا کہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا. اگر کمزور رہے گا ملک کی کمزوری کا سبب بنے گا. جا اسے جا کر کے پہاڑ سے پھینک دے. ماں ہوتی ہے یار. اگر کالا بیٹا ہو تب بھی ماں کے لیے چاند ہوتا ہے, کالا بیٹا ہو ماں کے لیے سورج ہوتا ہے, ابارز بیٹا ہو ماں کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے. ماں کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے. حکم آیا ہے حکومت کا, بیٹے کو پہاڑ سے جا کے پھینکو. ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا, پہاڑ کی چوٹی پر گئی, جا کے نیچے کو جھانک کے دیکھا, گہرائی تھی. ماں کا دل تڑپ گیا, رونے لگ گئی. کہتی بیٹے اگر حکومت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تجھے سینے سے لگا کے پالتی, پوری زندگی کاندھے پہ رکھتی. اے میرے بیٹے مجبوری ہے, کیا کروں. ماں نے یہ کہہ کے بیٹے کو جب سینے سے جدا کیا, پہاڑ سے نیچے پھینکا, ماں کے ہاتھ اٹھ گئے. رو کے کہا تھا یا اللہ کب تک یہ بیٹے مارے جائیں گے, کب تک کمزور مارے جائیں گے. خدا کی قسم جب یہ صدا نکلی اس کے دل سے 12ویں تاریخ کو مکے سے اعلان کیا گیا تھا اب کوئی کمزور نہیں روئے گا. زندگی دینے کے لیے عبداللہ کا رکھتے جگر آ گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, سرزمین سیل پور, نوجوانان سیل پور. بہت کوئی اوقات نہیں تھی صرف مسلمانوں پہ نہیں پوری انسانیت پہ کرم کیا ہے میرے نبی. یہ جو ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کے نا پیلا جبہ پہن کے بکواس کرتے شام نے قسم خدا کی حضور کی سیرت پر یہی کہتا اٹھے گا میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا کر. خدا کی قسم ہمارا نبی وہ ہے جس نے سر جھکانا نہیں سکھایا, جس نے سر اٹھانا سکھایا. سر اٹھانا سکھایا. کمزوروں کو زندگی حضور کی وجہ سے. یہ برطانیہ کی تاریخ ہے, پھر عرب کی تاریخ ہے. باپ بیٹی کو قتل کرتے تھے. ایک دن نہ حضور بیٹھے, بہت غور سے سنو, توجہ ہے سارے لوگ. ابھی تھکے تو نہیں پیچھے والے لوگ, نہیں تھکے, اللہ سلامت رکھے. اور حضور کا ذکر ہے, حضور کا ذکر ہے. وہ کہا تھا کسی نے ناچ گانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہ, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں. ہاں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے. یہ تھی برطانیہ کی تاریخ. اب دیکھنا عرب کی تاریخ, حضور کی بات کی بات. ایک صحابی, بیٹیاں میری بات بہت غور سے سنو, جب سر سے دوپٹہ اترنے لگے نا تو یہ بات یاد رکھنا. جب جی چاہے نا دنیا کے فیشن میں ڈوبنے کا تب یہ بات یاد رکھنا. صحابی حضور کے آکے حضور کے قدموں میں بیٹھے, نام ہے دحیہ کلبی. کہتے ہیں رسول اللہ ابھی مان لیا, کہتے ہیں بڑا گناہ کیا میں نے زندگی میں, کیا میں بخشا جاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا دحیہ توبہ کر, بخشوانا میرا کام. حضرت دحیہ کلبی نے اپنے کفر سے توبہ کی اور اسلام کے دامن میں آئے. جیسی دامن میں آئے نا پھر ہچکی بھر کے رونے لگے. بہت غور سے بات سنو, ہچکی بھر کے رونے لگے. حضور نے فرمایا دحیہ اب کیا ہوا؟ کہتے حضور گناہ بہت بڑا ہے, لگتا نہیں بخشا جاؤں گا. جبریل آیا, محبوب دحیہ کلبی سے کہہ دو اگر اس نے توبہ کر لی نا تو اللہ پچھلے سارے معاف کر دے گا. تو حضور فرمانے لگے دحیہ اللہ کہتا ہے جس نے پچھلے سے توبہ کر لی میں آئندہ اس کو نہیں دکھاؤں گا. کہتے حضور کو نہیں بہت بڑا ہے. حضور نے فرمایا بتاؤ کیا ہوا؟ کہتے حضور میں نے نا اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا. 70 یہیں رک کے ایک بات, پہلے زندہ دفن کیا جاتا تھا پیدا ہونے کے بعد. پہلے بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد ماری جاتی تھی, آج بیٹیاں پیدا ہونے سے پہلے ماری جاتی. غلط نہیں کر رہا, جو ڈاکٹر ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں. صرف اس خطرے سے بیٹیوں کو ماں کے شکم میں مروا دیا جاتا ہے کہ اس کا جہیز دینا پڑے گا, اس کی شادی کرنی پڑے گی. کئی ڈاکٹروں کی رپورٹیں میرے پاس ہیں اور کئی سارے ڈاکٹرز میرے رابطے میں رہتے ہیں.
جی لوگ جا کے کہتے ہیں جو چاہے قیمت لے لو، قتل کرو اس کو، ہمیں بیٹی نہیں چاہیے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں جو ماں کے شکم میں پل رہی ہے اس کا قصور کیا ہے؟ یہی کہ یہ ایک بیٹی ہے، اس کی اتنی غلطی ہے کہ یہ بیٹا نہ بن سکی؟ تم اپنے رب کی تخلیق سے لڑ رہے ہو اور اس کے فیصلوں سے ٹکرانا تمہیں بربادی سے نہیں بچا سکتا کوئی. قرآن یہ کہتا ہے اللہ جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے بیٹا دے، اور جسے نہ چاہے اسے کچھ نہ دے. بیٹی ہے تم مروا رہے ہو، کیا تم نے بے اولاد والوں کو دیواروں میں سر مارتے نہیں دیکھا؟ کس مزار پہ نہیں گئے اللہ ایک اولاد دے دے، بیٹا نہ صحیح بیٹی دے دے. بھیک مانگتے دیکھا کہ میں نے لوگوں کو، جب انہیں دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے. میں نے کہا ایک یہ ہے جنہیں کچھ نہیں ملا تو تڑپ رہے ہیں، ایک وہ ہے جو بیٹیوں کو ماں کے شکم میں مار دیتے ہیں. تجھے کیا لگتا ہے جس بیٹی کو تو نے ماں کے شکم میں مارا اس کو کوئی نہیں جانتا تھا؟ کئی بار تو ایسا ہوا جب بچیاں ماں کے شکم میں بڑی ہو جاتی ہیں دواؤں سے نہیں ماری جا سکتی، ان کو کاٹ کاٹ کے جسم سے نکالا جاتا ہے. وہ بتا تو صحیح تیرے پیر میں کانٹا لگ جائے، تیری آنکھ نکل جاتی ہے، ناخون کاٹتے وقت پلیٹ لگ جائے، تیری چیخ نکل جاتی ہے، پیر میں شیشہ لگ جائے، لنگڑا کے چلتا ہے، اتنے سے زخم سے تیرے ہوش اڑ جاتے ہیں. بتا تو صحیح جس بیٹی کی ماں کے شکم کے اندر پیر کاٹے جاتے ہوں گے اس بیٹی پہ کیا گزرتی ہوگی، جس کے اعضاء کے ٹکڑے کیے جاتے ہوں گے اس پہ کیا گزرتی ہوگی. اور یار تیرے پاس زبان ہے، تو چیخ کے کہتا ہے، ٹھوکر لگے تو کہتا ہے ہائے ماں، کانٹا لگے تو کہتا ہے ہائے ماں، درد ہو تو کہتا ہے ہائے ماں. بتا تو صحیح وہ بیٹی جو شکم کے اندر ہے جس کو کاٹا جا رہا ہے وہ کسے پکارے گی، کس کو آواز دے گی؟ تو یاد رکھ اس سے کوئی سنے نہ سنے لیکن خدا کی قدرت سن رہی ہے، خدا کی رحمت دیکھ رہی ہے. اگر تیری وجہ سے کوئی بیٹی پیٹ میں ماری گئی اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک اس کی ایک ایک آنکھ کی قیمت نہ لے لے گا. اور یاد رکھ میں اس لیے کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں آ کر مانیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. کل بھی بیٹیاں ماری جا رہی تھی، آج بھی ماری جا رہی ہے. فرق ہے کل بچپن میں ماری جا رہی تھی، آج نکاح کے بعد ماری جا رہی ہے. بہت اچھا پیغام ہے، بہت اچھا. ابھی چند دن پہلے کی خبر ہے ایک بچی کو صرف اس لیے نکال دیا گیا گھر سے کہ وہ سسرال والوں کی من پسند کا بیڈ نہیں لائی، ان کی پسند کا صوفہ نہیں لائی تھی، ان کی پسند کا سامان نہیں لائی تھی. خدا کا واسطہ یار ختم کرو یہ تماشے، ختم کرو. ہم نہیں بدلیں گے نا تو پھر کچھ نہیں بدلے گا. جی بے شک. سن لینا میری بات، اگر ہم نہیں بدلیں گے تو یہ پھر کچھ نہیں بدلے گا. ختم کرو یار، بیٹیوں کے آنسو نہیں دیکھے جاتے، نہیں دیکھے جاتے آنسو یار. کسی کو خالی ہاتھ بھی لے کے آپ پھر دیکھ خدا کتنا دے گا. ایک روایت کے مطابق 9 نکاح کرائے، دوسری روایت کے مطابق 11 نکاح کرائے، ہے نا؟ 9 لے لو یا 11 لے لو، ایک روایت دکھا دو جس میں حضور نے جہیز مانگا. جی ہے نا؟ نعرے کتنے بڑے لگتے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں. جی ہمارے ہاتھ 10 دن تو بالکل ایسا ہو گیا کہ ان کے بل کے بل کربلا سے نہیں آیا. 10 دن ایک تو یہ کہہ رہا ڈھولک بجا رہا مسجد میں آ گئی، اس جگہ پہ نماز کا ٹائم ہو گیا، کہہ رہا پھر 10 دن مسجد سے اور لے جاؤ. یہ ڈھولک نہیں بجے گی، یہ ہے ہماری حقیقت. بھائی سچ ہے ہم ان کے نام پہ زندہ ہیں، یہ بھی سچ ہے کہ انہی کے نام پہ بخشے جائے. لیکن اتنی سچائی اور بنا جو کردار ان کا تھا وہ کردار اپنا بننا ہے نا. آپ کے گاؤں میں تقریباً 3000 ووٹ مسلم ووٹ، لگ بھگ آبادی کافی ہوتی ہے. یہ ووٹ کم ہوتے ہیں آبادیاں زیادہ ہوتی ہیں. بڑا مزہ آتا ہے آپس میں ووٹ بھی کٹواتے رہتے ہیں، آپس میں کاٹتے رہتے ہیں، اپنے لوگوں کو لسٹ سے باہر کرتے رہتے ہیں. کل NRC ہوگا پھر کیا ہوگا؟ یہ ستم نہ کرو کسی ہاں بےمانی کرنے کے لیے کسی کا نام نہ کٹواؤ. تو نام کٹوانے کے ساتھ اس سے یہ سیاست ہمارا کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی بتا کے جا رہا ہوں جی ووٹنگ لسٹ سے نام کٹوائے اسے ہاتھ مار دو، اس لیے کہ جو حضور کی امت کا نہیں ہو سکتا وہ تمہارا نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت اچھا. جی جو امت کا نہیں ہو سکتا وہ تمہارا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے خیال رکھنا بھائی، تو جیتے یا ہارے یہ تو رب کی تقدیر ہے، مگر کسی کا ہندوستان میں رہنے کا حق نہ چاہیے. جی معلوم ہے کبھی کبھی ایک ووٹنگ لسٹ میں نام نہ ہو ایک انسان کو کتنی دقت ہو جاتی ہے. سب جانتے ہوئے بھی ستم کرتے ہو، اللہ کو منہ دکھانا. پھر دھنیا 5 سال رہی، جی 2.5 سال میں بھی مر سکے جی بہت اچھی بات. اور اگلے دن میں کوئی گولی ٹھوک سکے. جی مرے جیت کے لا رہے تھے وہ کیا بولتے ہیں کاغذ سے دیا تھا بات جی پرچہ خرید کے جی ہر تک نہ پہنچے وہ لسٹ میں ہوئی کمن میں لگ گئی. موت کا کچھ پتہ ہے نہیں نا. اللہ رسول کی رضا کے لیے صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے. بھائی میں جو بات عرض کر رہا تھا توجہ کریں میری بات. اللہ توفیق دینا تو کسی سے ڈیمانڈ نہ کرو. کئی بیٹیاں مار دی اور ایک بچے کا خود آیا اس نے کہا مولانا اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی، 1 سال ہو گیا میرے کو. کہتی میرے باپ نے مشکل سے رخصت کیا تھا، مجھے مشکل سے رخصت کیا تھا. وہ کہتی ہے لیکن میں تو 1 سال ہو گیا باپ کے گھر. کہتی میرا باپ مجھ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا نکل میرے گھر سے کیونکہ اس کی بیٹی ہے، لیکن مجھے پتا میرے باپ کتنی مشکل سے گزارے تھا. میں نے کہا بات کیا؟ اس نے کہا تعویذ کر دیں آپ کے میرا شوہر لینے آ جائے.
میں نے کہا وجہ کیا؟ اس نے کہا خدا نے 2 بیٹیاں دی. اس بات پہ ساس ناراض ہو گئی کہ تیرے پیٹ میں بیٹیاں بیٹا کیوں نہیں ہے؟ اس بنیاد پہ میرا شوہر مجھے بلانے نہیں آیا. اے میری بیٹی میری بہن، آج تو ساس ہے، کل کسی کی بیٹی بھی تھی، اپنا کل دیکھ لیا کر. کسی کی بیٹی پہ ستم نہ کر. آج تو کسی کی بیٹی پہ ستم کرے گی، کل تیری بیٹی کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا، ہر بندہ چاہتا ہے میری بیٹی شہزادیوں کی طرح زندگی گزارے، میری گھر کی بہو نوکرانی کی طرح زندگی گزارے. یاد رکھیے گا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے نصیب اچھے ہوں تو ذمہ داری تمہاری بنتی ہے تم دوسرے کی بیٹی کو عزت دو. اللہ تمہاری بیٹی کو عزتوں کے تاج عطا فرما دے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. حضرت داعیہ کلبی ہے، آ کے بیٹھ کے بات پڑ جائے گی. وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. آ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کو نہیں بہت کیا، 70 بیٹیاں ماری. کافر کا دل نہیں پسیجا، لیکن 2 بار حضور ہاتھ کانپ گئے. میرے حضور نے فرمایا، کہنے لگا یہ جو آخری بیٹی ماری ہے، اس سے پہلے میں اپنی 7ویں بیٹی کو نا کنویں میں پھینکنے گیا. کہتے میں نے جب کنویں میں بیٹی کو پھینکا نا، اس نے اچھالا لیا باہر آئی. اس نے کہا تھا میرے ابا میں ڈوب رہی تھی. بس اتنا سننا تھا. حضور کی ہچکی بند گئی. حضور فرماتے ہیں پھر کیا اس بیٹی نے کیا کہا؟ حضور جب ڈوب کے اوپر اٹھی نا، اس نے کہا ابا مجھے بچا لیا، ابا مجھے بچا لیا. حضور کی نبوت والی آنکھیں برس گئی. کہتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی اس غم سے ابھرا نہ تھا کہ پردیس جانے لگا، خدا نے پھر بیٹی دے دی. مختصر بتا رہا ہوں. کہتے ہیں خدا نے پھر بیٹی دے دی. وہ بیوی نے چھپا کے 7 سال پالی. کہتے ہیں یا رسول اللہ، بچی بڑی ہو گئی. میں گھر آیا نا، ایک دن دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ بند تھا. میں نے کہا کون؟ کہا کہ تو کون؟ کہا میں اس گھر کا مالک ہوں. اندر سے آواز آئی، اگر تو اس گھر کا مالک ہے تو میں مالک کی بیٹی ہوں. کہا اتنا کہہ کے دروازہ کھلا. بچی میرے قدموں سے لپٹ جاتی ہے. یا رسول اللہ، وہ پہلا پیار بیٹی کا. کبھی قدموں سے لپٹتی، کبھی دامن کھینچتی. کہتی تھی ابا پردیس گیا تھا، 7 سال ہو گئے. امی کہتی تھی تو پردیس گیا ہے. ابا جب میں کسی کے بچوں کو باپ سے پیار کرتی دیکھتی تھی، تیری یاد آیا کرتی تھی. اے میرے باپ، اس دن کا بڑا انتظار تھا. اٹھا مجھے سینے سے لگا لے. کہتے ہیں یا رسول اللہ، بیٹی کا لہجہ تھا. میں پریشان ہو گیا، مجھے نفرت تھی بیٹی سے، مگر حیرت تھی یا رسول اللہ. بچی اپنی زندگی کے دکھ درد سناتی رہی، لیکن مجھے کوئی ترس نہیں آیا. اتنا سنا نبوت والی آنکھیں برستی جا رہی ہیں. حضرت عمر کو جلال آ گیا. کہتے ہیں داہیہ زبان بند کر، دیکھتا لگی حضور کس درد کے ساتھ رو رہے ہیں. آقا نے فرمایا عمر چپ ہو جا. داہیہ بتا پھر کیا کیا اس بیٹی کے ساتھ؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے بچی کو دھکا دیا، اپنے بستر پہ لیٹ گیا. یا رسول اللہ، جب رات آئی ہے میری بچی میرے پیر دبانے بیٹھ جاتی ہے، رات کو چادر اڑاتی ہے. صبح کو یا رسول اللہ سویرے آئی، میرے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میرے ماتھے کو بیٹی نے چوما ہے. کہتی ابا اٹھ جا، سویرا ہو گیا ہے. یار جو بیٹی والے ہیں وہ احساس کریں گے. تم پردیس سے واپس آتے ہو، سب سو جاتے ہیں، بیٹیاں جاگتی رہتی ہیں. اگر تم رات کو آتے ہو، کہتی ابا ٹھہر جا، گرم روٹی بنا دیتی ہوں. اگر بیٹی کتنی غریب کیوں نہ ہو، باپ پردیس سے آتا ہے، بیٹیاں چولہے جلا دیا کرتی ہیں. میرا باپ ہے، ٹھنڈا کھانا نہیں کھلانا ہے، میرا باپ ہے، ٹھنڈی روٹی نہیں کھلانا ہے. یہ بیٹیوں کے رشتے باپ سے ہوتے ہیں. خدا کا واسطہ کبھی بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھنا، بیٹیوں کو کمتر نہ سمجھنا. جو قربانیاں بیٹیاں دے جاتی ہیں وہ کبھی بیٹے نہیں دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. داہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ، بیٹی میرے پیر دباتی ہے. اتنا پیار مجھ سے کرتی تھی، آقا میرے سینے میں پیار جاگنے لگا. اتنا پیار جاگا کہ میں اس سے محبت کرنے لگ گیا. اب آقا کبھی بیٹی کو کندھے پہ بٹھاتا، کبھی سینے سے لگاتا. ایک دن بیٹی کہنے لگی ابا مجھے کبھی میلے لے کے جا، کبھی بازار دکھا. کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری بیٹی کے اصرار تھے. اللہ اکبر. کہتے ایک دن مارکیٹ میں تھا، بازار میں تھا، کسی نے کہا داہیہ کہا جی. کہا ٹھہر تو صحیح، کتنا بڑا چالاک ہے تو، اپنی بیٹی کو بچا کے ہماری بیٹیاں قتل کر کے کتنے سکون سے جی رہا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں جب حضور اتنا تانا دیا نا، میں برداشت نہ کر سکا. گھر آیا، شام کا انتظار کرنے لگا. جب رات آئی نا، میری بیٹی اپنی ماں کے آنچل تلے سوئی تھی. میں نے رات کو اٹھ کے آہستہ سے آنچل اٹھایا، جیسی ماں کی گود سے بیٹی کو ہٹایا. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. یا رسول اللہ، میں نے اسے بولنے نہ دیا. اسی حالت میں بستی کے باہر لایا. بچی کہنے لگی ابا کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا بیٹی دعوت میں جانا ہے. بچی ساتھ چل رہی ہے. یا رسول اللہ، میں نے پیر پہ پتھر پیر میں لگا، خون بہنے لگا. بیٹی نے کہا بابا تیرے پیر سے خون بہ رہا ہے. میں نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں. اس نے کہا بابا جس روٹی کے لیے باپ کے پیر کا خون بہانا پڑے ہمیں وہ روٹی نہیں چاہیے. بابا لوٹ چلو. کہا لیکن آقا میرے سر پہ جنون سوار تھا، میں نہیں پلٹا. آگے بڑھا، جنگل آ گیا، سورج نکل آیا، ریتیلی وادی تھی. میں نے مٹی ہٹائی. بیٹی کہنے لگی ابا کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹی کھیلنا ہے. میری بیٹی بھی ساتھ رکھ گئی، وہ مٹی ہٹاتی جاتی، میں بھی مٹی ہٹاتا. کہتے یا رسول اللہ، آج بھی وہ قیامت بھرے اس کے لمحے یاد آتے ہیں. کون سے داہیہ؟ کہا جب ماتھے پہ پسینہ آیا، اپنے دوپٹے سے اس نے میرا پسینہ صاف کیا. یا رسول اللہ، بیٹی نہیں جانتی تھی یہ کھلونا نہیں ہے، میری موت کا کڑا گھٹ رہا ہے. بیٹی کو خیال رکھنا تھا مجھے اسی میں دفن کیا جائے گا. یا رسول اللہ، گڈھا کھود کے تیار ہوا. میں نے بچی کو قریب بلایا. بچی آ کے میرے چہرے کو دیکھنے لگی. اب آپ کیا کرے گا؟ تو میں نے بیٹی کو دھکا دیا. بیٹی گڈھے کے اندر گئی. کہتے بیٹی مجھے دیکھ کے مسکراتی رہی. وہ سوچ رہی تھی یہ کھیل رہا ہے، لیکن یا رسول اللہ میں کھیل نہیں رہا تھا. میں نے مٹی ڈالنا شروع کی. بیٹی مسکراتی رہی. یا رسول اللہ، مٹی پڑتے پڑتے سینے تک آ جاتی ہے. اتنا جملہ کہا داہیہ کلبی کی زبان کانپ جاتی ہے، ہونٹ بند ہو جاتے ہیں. آقا کہتے داہیہ پھر کیا کیا؟ کہتے آقا ہمت نہیں ہو رہی ہے، کیسے بتاؤں؟ کہتے بتانا پھر کیا کیا؟ کہتے آقا جب سینے تک مٹی آ گئی، بچی کا دم گھٹنے لگا. کہتی ہے باپ اب بس ہاتھ روک لے، مٹی نہ ڈال، اب سانس نہیں آ رہا ہے، دم گھٹنے لگا ہے. آقا جب بچی نے اتنا کہا، میں نے ہاتھ نہیں روکے. بچی کے مٹی گلے تک آ گئی. بچی کو یہ لگا کہ میں اس کو بچاؤں گا نہیں، ہاتھ نہیں روکوں گا. اس نے کہا اچھا ایک بات بتا بابا، مجھے مارنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے.
بچی نے کہا تھا اے میرے باپ مجھے کوئی شکوہ نہ کی ہے، کوئی شکایت نہ کی ہے، بس اتنا بتا دے ابا مجھے قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیا تجھے میری صورت اچھی نہیں لگی یا میری عادت اچھی نہیں لگی یا تجھے لگتا ہے میں تجھ پہ بوجھ بن جاؤں گی؟ اے میرے باپ تجھے لگتا ہے میں کھلونے مانگوں گی؟ اگر تجھے یہ لگتا ہے میں تیرے اوپر بوجھ بنوں گی تو میرے باپ تیری بیٹی وعدہ کرتی ہے یہاں سے نکال لے، مجھے موت نہ دے، مجھے نکال کے چھوڑ دے، میں کسی غریب کے چھپر میں گزارا کر لوں گی، کبھی تیرے سامنے نہیں آؤں گی۔ اے میرے باپ اگر تجھے میری صورت اچھی نہیں لگی تو میرے باپ مجھے نکال دے، کبھی تیری نظروں کے سامنے نہیں آؤں گی۔ اے میرے باپ اگر تجھے لگتا ہے میں تجھ سے روٹی کا سوال کروں گی ساری زندگی فاقے سے کاٹ دوں گی لیکن روٹی نہیں مانگوں گی، اے میرے باپ مجھے نکال لے۔ جب کرتے گئے میں نے نہیں روکا ہاتھ، اس نے کہا تھا باپ اگر قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا بتا تیری بیٹی کا قصور کیا ہے، میری خطا کیا ہے؟ کہتے آقا اس نے اتنے جملے کہے میں نے مٹی ڈالنا شروع کی، بچی نے ہاتھ اٹھا دیے آسمان کی طرف نکال گئی تھی، ہوٹ پھلنے لگے، میں سوچنے لگا یہ کیا کہہ رہی ہے، کہیں بددعا تو نہیں کر رہی ہے؟ کہتے میں نے کان قریب کیے تو وہ کہہ رہی تھی اے میرے مالک بتا تو صحیح، ہم نے سنا کہ کوئی تیرا محبوب آئے گا، وہ آئے گا تو بیٹیوں کو زندگی ملے گی۔ اے میرے پروردگار اگر بیٹیوں کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے تو زندگی کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر زندگی دے رہا ہے تو بتا بچانے والا کب آئے گا؟ آقا کہتے ہیں اسی بچے کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے 12ویں تاریخ کو عبداللہ کے آنگن میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ محمد رسول اللہ کا اعلان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، احمد مصطفیٰ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پیارے کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ سرزمین سیل پور، نعرہ تکبیر۔ پھر تاریخ پڑھی حضور آئے، بیٹی میری بیٹی اگر کوئی کتا تجھے گاڑی کا لالچ دے، سونے کا لالچ دے، لات مار دینا، کہتے نا تو اتنا نہیں دے سکتا جتنا ہمیں ہمارے نبی نے دیا، اتنا نہیں دے سکتا کوئی بھی جتنا ہمیں ہمارے نبی نے دیا۔ پھر حضور نے 40 سال زندگی گزاری، 25 سال کی عمر میں میرے نبی نے بیوہ خدیجہ کبریٰ سے نکاح کیا، بیوہ سے نکاح کیا، اور 25 سال گزارے، کتنے سال؟ زور سے کتنے؟ 25 سال ایک بیوہ کے ساتھ گزارے، اور نکاح کر کے میرے حضور نے بتایا تھا لوگوں بیوائیں چتا پہ جلنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بیواؤں کو بھی جینے کا حق ہوتا ہے، اور ایسا قسم خدا کی حضرت خدیجہ کبریٰ کی آپ ساتھ دیکھیں، 25 سال حضور کے ساتھ گزارے، 40 سال میں نجویلا نے لعنت کیا، اور حضور کانپتے ہوئے گھر آئے، کانپتے ہوئے، تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے کہا تھا کیا ہوا؟ آپ نے کہا سمیلونی سمیلونی، خدیجہ جلدی چادر اڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کس بات کا ڈر؟ کہا میں نے آج وہ دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت خدیجہ کے جملے کیا تھے؟ حضرت خدیجہ نے کہا تھا میرے محبوب آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کا آسرا۔ حضور آپ جن کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا ان کے گھر آپ کو چولہے چلاتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ پتہ چلا جو یتیموں کے سہارے ہوتے ہیں کبھی انہیں کچھ نہیں ہوتا، جو غریبوں کے سہارے ہوتے ہیں انہیں کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی تم نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا؟ کبھی کسی غریب کو چادر اڑائی؟ ہم تو اگر اجتماعی نکاح بھی کرتے تو پہلے تماشے بناتے ہیں، تماشے بناتے ہیں۔ ایک دن اخبار دیکھا میں نے، تو یہاں پہ 300 جوڑوں کے نکاح ہوا، اخبار دیکھا قسم سے دورے لائن میں بیٹھے تھے لیکن دولہا کوئی نہیں لگ رہا تھا، سارے جنازے لگ رہے تھے، سارے کیا لگ رہے تھے؟ بولو، جنازے لگ رہے تھے۔ اس کی وجہ بتاؤں،